اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، درود پڑھیے محمد آل محمد۔ کئی چیزیں نکالی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کی جائے۔ بہت زیادہ اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اتنی اہم ہے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ یہی کہی جاتی نا، دنیا اور آخرت۔ تو دنیا کے بارے میں تو بہت ساری معلومات ہیں سب کو، ہر آدمی کو، ایک ٹھیلے والے سے لے کے جو کوڑا کباڑ بٹور کے لے جا رہا ہوتا وہ سے لے کے چنے والے سے لے کے پان والے سے لے کے دنیا کی اطلاع سب کو، لیکن آخرت کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو وہ ہمیں آپ کو نہیں۔ جبکہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے۔ سنیے گا، تھوڑی سی سمجھیے گا، چاہے اس کلاس کو مجھے دوبارہ لینا پڑے، 2 دفعہ لوں، اگلی دفعہ بھی لوں، لیکن یہ کہ اس کو سمجھیے کہ بہت خاص بات ہے یہ کہ دنیا کے بارے میں سب جانتا، آخرت جو دائمی کا مطلب ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور دنیا ختم ہو جائے گی، بچپنے میں بھی ختم ہو جاتی، کسی کی ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتی دنیا، ابھی وہ ماں کے پیٹ سے باہر بھی نہیں آئے کہ مر جاتا وہ، کوئی بچپنے میں مر جاتا، کوئی جوانی میں مر جاتا، کوئی بڑھاپے میں آ کے مرتا ہے، لیکن یہ کہ سب کے سب جائیں گے۔ اور جب یہاں سے جاتا ہے، نکلتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کہ آخرت میں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے۔ اس کی اطلاع کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کے بارے میں نہیں بتا گیا۔ آج جو کہا جا رہا ہے کہ آج کا اتنی چیزیں منائی جاتی ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی رواج میں ہمارے یہاں ڈال دی ہیں علماء اعلام نے کہ جس کی وجہ سے بہت آج امام حسین اسلام مدینے سے نکلے، ٹھیک ہے، سفر یہ نکل کے جا رہے ہیں۔ اب ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ کس طرح سے گھر سے رخصت ہونے لگے اور کس طرح سے حضرت صغریٰ جو تھی وہ اکیلی رہ گئی، گریہ بھی ہوتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا۔ حضرت صغریٰ کا تو نام ایسا ہے کہ آتے ہی آدمی رنجیدہ ہو جاتا، غمگین ہو جاتا۔ پھر یہ نکل کے کہاں جا رہے ہیں؟ جا کہاں رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم چھٹے امام کی ایک روایت سے شروع کرتے ہیں، ہمیں تذکرہ یہ والا نہیں کرنا، لیکن ایک بات بتا رہے ہیں کہ کہا گیا کہ امام حسین اسلام نے قربانی دی تھی اس لیے 1,24,000 انبیاء کے دین کو بچایا تھا۔ انہیں دین بچ کے جو یہاں تک پہنچا ہے، ہم لوگ بقول کسی کے کہ ہم لوگ جو کچھ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ صرف کربلا کی وجہ سے رہ گئے، ورنہ ہم کب کا پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتے، ہم ہر طرح کی برائیاں اختیار کر لیتے، کفر کی حد تک پہنچ جاتے اگر کربلا والے نہ ہوتے۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی، پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ آج امام حسین اسلام نکل رہے ہیں، اپنی جان جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ کیا ہے، یعنی کیوں قربان کرنے جا رہے ہیں؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دیں، زیارت اربعین، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ یعنی امام حسین اسلام کا نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ جہالت و گمراہی سے نکالنا لوگوں کو۔ تو ان کے جو ماننے والے ہیں، یعنی ہم لوگ جو ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کو تو کم سے کم جہالت و گمراہی سے دور رہنا چاہیے۔ نکلے جو لوگ علماء اعلام نکلے، بڑے بڑے مراجع اعظام نکل کے بہت آگے کی منزل تک پہنچ گئے۔ چھوٹے لوگ دوسرے کام، ماتم، مجلس، نوحہ، مرثیہ پڑھتے رہے تاکہ یہ سفر تھوڑا آگے جاری رہے، کسی حد تک جاری رہے۔ خدا کا شکر ہے، لاکھ کی جاری 1400 سال ہو گئے۔ جتنا زیادہ کوشش کی گئی ہمارے اس کو مٹانے کی، شاید دنیا میں کسی مذہب کے اعتبار سے کسی کو مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ مذہب ایسی صحبتیں کسی پر ڈالی نہیں گئی جیسی کہ کربلا والوں کے ماننے والوں پر ڈالی گئی، لیکن وہ آج تک ختم نہ ہوئی۔ جس طرف بھی چلے جائیے، نوحے کی طرف چلے جائیے تو وہ ایک الگ دنیا ہے، مرثیے کی طرف چلے جائیے تو ایک الگ دنیا ہے۔ جلسے جلوس والے جو ہے وہ ایک بالکل الگ ہیں، مجلس سے پڑھنے والے لوگ بالکل الگ ہیں۔ ایک عجیب رنگ سے، ایک اگر کہا لوگ بہت غور سے دیکھیں اور سنیں اور تحقیق کریں، کہیں گے یہ معجزے سے کم نہیں،
یہ چیزیں معجزے سے کم نہیں، ہمارے دل کے جذبہ ہی بدل جاتے ہیں سارے۔ بہرحال تو یہ کیا کس لیے نکلے تھے؟ اس لیے ہمیں جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ کیوں جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے؟ تاکہ ہمارا آخرت میں ہمارا نقصان نہ ہونے پائے، کیونکہ ہم آخرت میں ہمیں جانا ہے، ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہاں کے لیے؟ جنت کے لیے۔ مولا کا قول ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اب تم اسی کے لیے کام کرو۔ اچھا، جب آخرت کے لیے پیدا کیے گئے تو آخرت کے لیے کیا ہوگا کہ ہم گناہ نہ کریں، نیکی کریں، ہمیں آخرت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، ہو گئی بات ختم۔ سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں آخرت کے بارے میں ہیں، نہیں کوئی سا زاویہ چھوڑا نہیں کہ جس زاویے سے آخرت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ ابھی آپ کو سنائیں چند چیزیں نکالی کہ بہت زیادہ حدیثیں ہو رہی تھیں، ہم نے اس کو کم کیا کہ اتنی زیادہ نہیں ہو پائے گی، لیکن پھر بھی ہم نے کہا چلو لے چلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ اس سلسلے میں غور کیجئے گا کہ اتنی حدیثیں مطلب اتنے زاویے سے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ کچھ بھی تھوڑی بہت بات کہی جا سکتی تھی، لیکن ٹھیک ہے آگے چلے۔ کئی چیزیں ہیں، کہاں سے شروع کریں کیا ختم کریں، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک دعا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی ایک دعا ہے، دعا دے رہے ہیں، جو اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ دعا لگے گی بھی آپ لوگوں کو، سب کو لگے گی۔ کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے۔ رحم کرے گا کس شخص پہ؟ جو اپنی حیثیت سے آگاہ ہے، جو اپنی حیثیت سے آگاہ ہے، اسے معلوم ہے کہ کہاں سے آیا ہے، اسے معلوم ہے کہ کہاں سے آیا ہے اور کس جگہ پر آیا ہے اور وہ کس طرف جانے والا ہے۔ کس جگہ پہ آیا؟ یہ دنیا میں آیا ہے، کس جگہ پہ آیا اور کس جگہ جانے والا ہے۔ اس پر اللہ رحم کرے۔ یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے۔ روزانہ ایک دن ہم سفر کر رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، جس دن تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہو، بہت اچھی بات کہی، مزیدار بات کہی، زبانی بھی یاد ہو جانی چاہیے کہ بیٹا جس دن تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہو، اس دن تمہارا پیٹھ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ ارے ہم آئے ہیں ابھی، وہ کہہ رہے ہیں پیٹھ تمہاری دنیا کی طرف ہے اور تمہارا منہ جو ہے قبر کی طرف۔ تم ہر روز قبر میں آگے بڑھتے جا رہے ہو، ہے صحیح بات؟ ہم پیدا ہوئے نا تو روزانہ ہماری پیٹھ دنیا کی طرف ہے اور ہم روزانہ ایک ایک قدم جو ہے، ایک ایک دن ہمارا گزر رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے، یعنی ہم آخرت میں جائیں گے۔ لیکن اس وقت دنیا کا جو حال ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بشر بندے کو کبھی پلٹ کے آخرت کی طرف نہیں جانا۔ جو ماحول ہے، جو چاروں طرف ہے، آپ کو پروردگار نے توفیق دی ہے، آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں، پڑھ رہی، پابندی سے آ رہی ہیں۔ بہت ساری خواتین جو ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی عمر کو دراز کرے پروردگار، ان کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہونے پائے کہ وہ نہ آنے پائیں، کیونکہ ماں کا ہی کہا گیا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، تو وہ کر رہی، ان کو توفیق ملی تو بڑے لوگ ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن کام بھی آئیں گے، کیا ہم کہیں پھنس گئے تو یہی لوگ نکلوا لے جائیں گے۔ حالانکہ ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک آپ کسی آدمی کی حرکات سکنات پورے خاندان میں، پورے محلے میں، پوری دنیا میں، ٹی وی کے اوپر دیکھ لیجیے، اخبار میں پڑھ لی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بشر بندے کو ایک لفظ خوف نہیں کہ ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ ایسا لگتا، اور خالی یہی نہیں، غافل نہیں ہے، ایک ہوتا غافل، ایک ہوتا جری ہیں، ہر جرم کرنے پہ جری ہیں، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیران، گھبراہٹ ہونے لگتی، پریشان ہو جاتی طبیعت کہ کہاں چلے جائیں، کیا کریں، کان بند کر لیں، آنکھ بند کر لیں، کیا کر لیں، اپنوں میں دیکھیں، پرایوں میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں تو کیا ہو رہا، کیا فراموشی، آخرت فراموش کر دیا، اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کی بات کی جائے آج۔ خشک لگے، کچھ بھی لگے، خشک کیوں لگے گی؟
کیوں خوش؟ ہمارا مولا مشکل کشا کے قول سن لیجئے. ہمیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی، بلکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں، اگر کہا جائے کہ آپ کو مولا سے کتنی محبت ہے، ہر شخص کہے گا بہت زیادہ محبت ہے. وہ صحیح کہے، لیکن اس کا بہت زیادہ کا معیار جو ہے وہ ہر آدمی کا اپنا الگ الگ ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ مولا نے یہ کہا، ٹھیک ہے سن لیا، ہاں ٹھیک، ختم. اس کے بعد 2 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد پوچھے کہ مولا نے جو کہا تھا وہ اس پہ کچھ کیا؟ آپ نے کہا نہیں. یہ والا اپنا جائزہ لیجئے. یہ 14 معصومین ہوئے، اللہ تعالیٰ ہوئے، یہ علماء ہوئے، یا اگر کوئی بات ہم سے کہتے ہیں کرنے کو تو ہم کرتے کیوں نہیں؟ یہ ہمارے اندر کیا کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہم سنتے ہیں؟ اچھا 2 چیزیں اس کے اندر. ایک بات کو ہمیشہ غور کیجیے گا اور ہمیشہ ہوشیار رہیے گا. بچے بڑے تو ہوشیار ہوں گے لیکن بچوں سے ہوشیار. یہود و نصارہ آخری وقت تک کوشش کرتے رہیں گے مسلمانوں کو خراب کرنے کی. یہ یاد رکھیے گا. کتنی بھی ہمدردی کرے، کتنے بھی میٹھے بنے، کتنے بھی، یہ آخری وقت تک نقصان پہنچاتے رہیں گے جب تک قرآن باقی ہے تب تک. جیسے کہ قرآن میں سورہ مائدہ میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ، اے ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو اپنا سرپرست نہ بنانا. یہ تمہاری دشمنی میں ایک ہیں. ایک کا مطلب یہودی عیسائی کچھ بھی لڑتے رہیں گے، تمہاری دشمنی آئے گی تو یہ ایک ہو جائیں گے. تمہاری دشمنی میں ایک ہے، اور جو ان کو اپنا سرپرست بنائے گا ہم اس کو اسی میں کا ایک جانیں گے. اور اللہ کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. مگر اے رسول تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری وہ ان سے ملنے میں جلدی کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ قیامت تک کے لیے جائے گی. سورہ مائدہ 51-52 آیت پڑھ لیجئے گا، 51-52 دیکھ لیجئے گا. آگے بھی پڑھتی چلی جائے گی اور بھی بہت ساری چیز ان کے بارے میں کہی گئی، وہ ہے لکھی ہوئی. تو بتائیے جب تک قرآن رہے گا تب تک یہ آیت چلتی رہے گی نا. یہ ہمارے دشمن تو یہ بہت چالاکی سے کام کرتے ہیں، ہمارے اندر اختلافات پیدا کر کے بہت چالاکی سے کام کرتے ہیں، انحراف پیدا کراتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں کو، نام نہاد لوگوں کو کھل کے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ایسے ہی لوگ دشمن ہوئے ہیں، علماء اعلام کے دشمن بلا وجہ انہوں نے ہی بنایا ہے. جو ہمارے بڑے بڑے مراجع و عظام جو ہیں، ہمیں ان کی دشمنی لوگوں کے دل میں ڈال رہے ہیں، ان کی توہین کروائی جا رہی ہے. اور جو علماء سو ہیں ان کی خوب تعریف ہو رہی ہے. جو علماء سو ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں آ کے ہمیں بتائیں گے. پورا 2 مہینے 8 دن گزر جاتے ہیں مجلسوں کو سنتے ہوئے، اصالہ ثواب کی مجلسیں سنتے ہوئے. آپ کو اصالہ ثواب کی مجلس سننے کے بعد کسی کو پوچھا جائے اچھا بھائی بتاؤ کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، پہلی رات سکرات میں کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا باب ہے. آخرت بہت بڑا باب ہے. اس میں زندگی سے لے کے اور موت تک، موت سے لے کے جب تک جنت کے اندر پہنچ نہیں جائے گی وہاں تک کی ساری چیزیں جو ہیں اسی سبجیکٹ میں آئیں گی. تو کتنا بڑا باب ہے. اس کو چھوٹا کر کے کیسے بیان کیا جائے؟ تو جلدی جلدی کر کے بتا رہے ہیں کہ ترتیب بے ترتیب میں مت جائیے گا، جو ترتیب میں نہیں، لیکن بتا رہے کان میں ایک بات چلی جائے تاکہ فکر پیدا ہو. کان میں بات چلی جائے تو اگر کہا جا رہا ہے کہ سکرات ہے، اب سکرات میں کیا فائدہ پہنچائے گا، کیا نقصان پہنچائے گا، نہیں پتہ. بھائی کیوں نہیں پتہ؟ پھر ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے. نہیں، سکرات میں عمر کا تعلق نہیں ہے. سکرات کسی وقت بھی آ سکتی. موت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. قبر میں کیا ہوگا پھر پتہ نہیں. وہ لوگ اجازت چڑھے گی بس ختم ہوگا. کون کون سے عذاب، کون سے گناہ ہیں جو قبر میں ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اور کون کون سی نیکیاں جو قبر میں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، نہیں پتہ. اگر ہم پوچھیں ابھی منازل آخرت کس کے پاس ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا اصل نام ہے منازل آخرت. کس کے پاس ہے؟ ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے، ہے نا، ہر آدمی کے پاس. اور اس کو پڑھنا چاہیے. ایک کتاب جو میں نے لیا تھا مجھے بہت اچھی لگی، پتہ نہیں کیوں اچھی لگی، پر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اچھی لگی. تو میں نے کہا، ایک خاتون نے کہا، میں نے کہا کتاب بڑی مزیدار ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو پڑھنے کے دیں گے، آپ پڑھیے گا. عزیز تھی، ہماری بزرگ تھی، ان کو دیا 1 یا 2 پیج انہوں نے پڑھا اور روتے روتے ان کا برا حال ہو گیا، ان کو حوالے کر دیا. لڑکے کو واپس کر دینا. پھر کیا فائدہ؟ ہاں کیا چیز؟ منازل آخرت، آخرت کی منزلیں، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، منزل سکرات سے لے کے وہ آخری وقت تک کے ساری چیزیں بتائی گئی. چھوٹی چھوٹی کتاب ہے، شیخ عباس قمی کی ہے.
وہ تو ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے، گھر میں ایک کتاب ضرور ہونی چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے اس کو، کہ سب کو موت آ سکتی ہے۔ تو کیا فائدہ کہ جب سب سفر میں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس اگر مال دولت پیسہ ہے تو ہم جتنی سہولت ہو سکتی ہے سب لیں گے، ہم لینی چاہیے مجھے۔ بہرحال مولا کا قول سنا رہے تھے، وہ کیا کہاں سے کہاں بات چلے گی۔ تو مولا کا قول سنا رہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنایا ہوا۔ بدبخت کہا جس نے اس کو وطن بنایا اپنا، وہ بدبخت ہے، وطن نہیں تمہارا، یہ مسافر خانہ ہے، چند دن کے لیے تمہیں رہنا، اس کے بعد یہاں سے جانا ہے، اور کب تک زندہ رہو گے؟ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ملنے والی ہے، یا تو آرام سے گزارو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، یا تکلیف سے گزارو، جو مرضی آئے وہ کر لو، جیسے جی چاہے ویسے رہو، چاہے تکلیف سے گزارو چاہے آرام سے گزارو۔ تو تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے، واپس پلٹ کے تمہیں جانا ہے، یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ یہی ہے۔ لیکن ہم تو ہاروت و ماروت والی دنیا میں لگ گئے ہیں۔ رسول اللہ یہ بھی بتا گئے یہ دنیا ہاروت و ماروت جیسی جادوگر ہے، لوگوں کے پاس جادوگر، اور اب دکھائی یہ دے رہا کہ واقعی سب پر جادو ہو چکا، ہر آدمی کو فکر دنیا ہے۔ سو آپ اپنا جائزہ لیجئے گا، صبح اٹھیے گا، اٹھنے کے بعد کسی دن بھی کبھی سوچ لیجیے کہ ہم نے کل دن بھر میں آخرت کام کیا گیا، سب کام آخرت کا رکھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی امت پہ رہنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا احسان ہے پر پاک پروردگار کے کہ اس نے مجھے امت محمد دیا اور شیعان علی ابن طالب میں قرار دیا۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ کیوں؟ آپ دیکھ ڈالیے پچھلے لوگ جو ہوا کرتے تھے انبیاؤں کے زمانے میں، وہ کوئی 500 سال عبادت کر رہا ہے اس کی پہاڑ کی کھو میں بیٹھ کے، کوئی کتنے سال عبادت کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا کرتے رہتے نہیں کرتے رہتے، تب جا کے ایک ایک چیز ان کو ملا کرتی۔ آپ ایک سیکنڈ کے اندر کئی لاکھ سال کی عبادت آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف آل محمد کی وجہ سے، یہ رسول اللہ کی وجہ سے، کہ ان کی امت میں آنے کی وجہ سے، کہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے آپ گئی ہیں، جب گھر سے نکل کے گئی ہیں اور واپس آنے تک 70,000 بلکہ 70 لاکھ لکھا ہوا، 70 لاکھ درجات بلند ہو گئے، گناہ معاف ہوں گے، اور فرشتے جو ہے اتنی قبر میں بیٹھ کے قیامت تک کے لیے آپ کے لیے استغفار کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا کام کیا میں نے؟ کہ آپ مریض کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، مریض کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ یہ دو چیزیں بتائیں گے پھر بڑھ رہے ہیں اسی کی طرف۔ یہ دیکھیے فائدہ کتنا ہے آپ کو، آپ گھبرائیے گا مت اس سے کہ اب ہم بس آخرت کا کام کرتے رہے، سارا کام چھوڑ دیں۔ ہر کام میں ثواب رکھ دیا پروردگار، کوئی کام نہیں چھوڑنا، کوئی کام نہیں چھوڑنا، نہ کوئی گھبرانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ لیکن بتایا یہ آخرت کہی اس لیے جا رہی کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کہ یہ اس میں آخرت کی کوئی چیز شامل ہے یا نہیں شامل ہے، یہ اس کام میں کوئی آخرت کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ سمجھ نہیں نا بات؟ وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے۔ تو ان کا تو پھر ٹھیک ہے، تو کہ تم جاؤ گے جہاد میں، اگر مارے گئے تو شہید مرو گے، زخمی ہو گئے تو یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ سارا ثواب تم کو ملے گا، سب کچھ۔ کہنے لگے میرے ماں باپ راضی نہیں۔ کیا کہنے لگے؟ ایک دن رات اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا جو ہے 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ 1 سال، 365 دن، یعنی 1 سال، 1 دن رہو گے اور 365 دن، یعنی 1 سال کی جہاد سے افضل۔ ایک دن کے جہاد کا ثواب تو ذرا نکلوا لیجئے کسی عالم سے، یہ جہاد کا کتنا ثواب ہے۔ اور وہ 1 دن رات ماں باپ کے ساتھ رہے تو کیا ہو رہا، یعنی 1 سال کی جہاد سے افضل ہے۔ اب بتائیے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی ٹریننگ ایسی دی جا رہی ہے جیسی ہے، یہ آخرت والی ٹریننگ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے تو آخرت میں اجر پاؤ گے۔ کتنی ماں باپ کی اصالہ ثواب کی مجلسیں پڑھی جاتی، تو کتنا ہم لوگوں کو ٹرینڈ ہو جانا چاہیے، اور کتنی ماں باپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ایک بندے کو دیکھا اوپر، اس کا مقام دیکھا، کہہ رہے پروردگار یہ کون ہے، اس نے کیا کیا جو اتنا زیادہ اس کو بلند مقام ملا ہے؟ یعنی اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا۔ یہاں ماں باپ کے فرما بردار بھی نہیں ہے اور چغل خور تو ایسے ہیں کہ پچھلی پوری امت کو ٹریننگ دے سکتے ہیں چغل خوری کی۔
ہے نا. سب کو ٹریننگ دے سکتے ہیں, اتنے ہر گناہ کی ٹریننگ دے سکتے ہیں. شاندار ہم لوگ ہیں. تھوڑی سی کلاس سخت تو ہوگی لیکن سخت نہیں ہوگی. بتایا جائے گا دیکھیے آپ کی جو دانہ نکلا ہوا ہے اس کی وجہ فلاں 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 ہے, تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہ یہ دوا لگائیے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. جو ڈرنے کیا ہوتے نہیں دکھائیں گے, نہیں دکھائیں گے. دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ کیا کون سی بیماری ہے اور اس کا علاج کیسے ہوگا. بہرحال تو ہم جو ہے ہاروت و ماروت کی دنیا میں لگ گئے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں دنیا کی زینت 3 چیزوں میں ہے. دنیا کی زینت 3 چیزوں میں. بڑی اچھی لگی مجھے, میں نے کہا کہ یہیں سے شروع کریں گے. دنیا کی زینت 3 چیزوں میں ہے. کس چیز میں؟ مال, اولاد اور عورت. اسی میں لگ گئے ہم لوگ, دنیا کی زینت میں. جبکہ یہی چیز ہمیں ثواب بھی دلا سکتی ہے, یہ ہمارے آخرت میں بھی کام آ سکتی ہے. یہی چیز ہمارے آخرت میں بھی کام آ سکتی ہے. لیکن ہم لگے ہوئے ہیں صرف اس کے چکر میں, کتنے گناہ کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد انتہا نہیں. مال حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں. اگر حلال آ بھی گیا تو اب اس کو واجبات نہ نکال کے اس کو حرام کر لیتے ہیں. اولاد کی اچھی طرح سے ٹریننگ نہیں دیتے. جو کہا گیا ہے اسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے جو بات کہی گئی ہے, اتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, آپ اپنی پچھلی عورتوں کو, اپنی تمام عزیز رشتہ داروں کو یاد کر کے ذرا سوچ کے بتائیے, یا کسی کے گھر میں آپ نے دیکھی کہ اولاد کی تربیت کی کتاب رکھی ہوئی دیکھی؟ اچھا یہ بھی رکھی ہوئی, انصاف سے بتائیے. نہیں رکھی ہوئی تو کیسے ٹریننگ ہو رہی؟ پھر بڑا ہو گیا اسکول بھیج دیا, یا بڑی ہو گئی تو اسکول جانے لگی, اس کی فراک بننے لگی, اس کی پینٹ بننے لگی, ختم بھی ہو گئی. اچھا کھلا رہے ہیں, اچھا پہنا رہے ہیں. افسوس کی بات نہیں ہے. مال بھی آخرت کے لیے استعمال ہوگا, اولاد بھی آخرت کے لیے استعمال ہوگی, اور عورت یعنی زوجہ جو ہوگی وہ بھی آخرت کے لیے استعمال ہوگی. تو آخرت کے لیے کیسے استعمال ہوگی؟ اگر ہم رکے تو یہیں رک جائیں, کلاس تو ختم ہو جائے گی یہیں پہ. ہم تو صورت دیکھ رہے تھے, صورت دیکھ رہے کہ کیسی صورت کیسی, اس کے ابا کیا کرتے ہیں, کہاں پڑھی ہوئی, فلانی جہاں کے دھماکی یونیورسٹی کی, اس کی اور کوئی چیز کیا تلاش کریں؟ کسی کو نہیں پتہ تو کیا تلاش کریں؟ کہیں بھی نہیں ملے گی تو کیا تلاش کریں؟ اس کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے تو کیا تلاش کریں؟ آج کل ہر کی ٹریننگ صرف یہ ہے کہ کہاں پڑھی ہوئی ہے, صورت اس کی کیسی ہے. بس صورت دیکھیے, وہ باپ اگر پیسے والا تو بھی چل جائے گا معاملہ, ٹھیک ہے نا. بس یہ پیسہ ہو, صورت ہو, اور پیچھے بیک اس کے مضبوط ہو, بس ختم ہو. یہ والی ہے. کیا انصاف سے بتائیے, کیا یہی بتایا جا رہا ہے شادی کرنے کے سلسلے میں؟ یہی بات بتائی جا رہی ہے؟ کیا انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں بتائی کہ کس سے شادی کرنی ہے؟ تو پھر کیوں حضرت علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائی عقیل سے کہ جاؤ ہمارے لیے ایک انتخاب کرو, ایک عورت کا انتخاب کرو؟ کیا انہیں خود نہیں پتہ تھا انتخاب کروایا جائے گا تو کیا کروایا جائے گا, کیا ہوگا, اور کیا پوری تفصیل بتائی گئی ہے عورت کی اچھائیوں کی برائیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ مرد پڑھتا نہیں کیونکہ اس کو صورت کی فکر ہے, عورت اس لیے نہیں پڑھتی کہ مجھے بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو, اس لیے دونوں نے کتاب بند کر دی, دونوں نے بند کر دی کتاب. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. بہت بڑا باب ہے, بہت بڑا باب ہے, اتنا بڑا باب ہے کہ یہ وہ نسل چلے گی. تبھی تو کہا ہے انہوں نے کہ اگر تم نے کسی ایک لڑکی کی پرورش کر دی, صحیح طرح سے اچھا کھلا دیا, پہنا دیا, اس کو اچھی تعلیم دے دی, آرام و آسائش اسے مہیا کی, تو یہ لڑکی تمہیں جنت دوزخ کی آگ سے بچائے گی. لڑکی دوزخ کی آگ, یہ اتنی پاورفل ہو گئی یہ لڑکی کی دوزخ کی آگ سے بچا رہی ہے. یہ وہی عورت ہے جس کی تلاش کے لیے مومن سے کہا گیا ہے ایسی عورتوں کو تلاش کرو. تو چھٹے امام کیا کہتے ہیں, اگر عورت دیکھ لو کہ عورت گلے کا ہار ہے, اگر اچھی ہے تو سونے اور چاندی کے ڈھیر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, اگر بری ہے تو مٹی بہتر ہے, یہ بہتر نہیں ہے. مٹی میں اگر آپ آم کا بیج ڈالیے گا تو آم ہی نکلے گا, کھجور کا بیج ڈالیے کھجور نکلے گا, کیکر کا بیج ڈالیے گا تو وہ کانٹے دار درخت نکلے گا. یعنی امانت دار ہوتی ہے, یہ اپنے اندر جو چیز لیتی ہے اس کی امانت کرتی ہے, امانت کی خیانت نہیں کرتی ہے. اس میں کہ ہم نے آم بویا ہے وہاں کٹہل لٹک رہا ہے,
کٹہل تو سمجھ نہیں پائے گا تو ہم بتانے کا فائدہ کیا ہوگا کٹہل لٹک رہا. یعنی کوئی ایسا پھل لٹک رہا ہوگا, کوئی یاد لائیے ہم نے تو آم بویا تھا, یہ کیا نکلا ہوا ہے اس میں, تو کریلا لٹک رہا بلا جائے. یہ سمجھ میں آ گیا سب کے. یہ امانت دار ہوتی, لیکن اگر عورت خراب ہے تو کیا ہوگا, نطفہ کتنا بھی اچھا ہوگا اولاد خراب نکلے گی. کیونکہ جو کچھ عورت سوچ رہی ہوتی, سن رہی ہوتی, سمجھ رہی ہوتی, جو کچھ کر رہی ہوتی, سب بچے میں منتقل ہو رہی ہوتی. بہت بڑا باب ہے, اس کی ٹریننگ باقاعدہ ہے, اس کی تو کلاسز ہونی چاہیے ہمیشہ 12 مہینے. کہ جو عورتوں کی شادی ہونے والی ہے, جانے والی ہے, عورتیں آئیں, سیکھ کے جائیں. پرانے زمانے میں بڑی عمر کی عورتیں جو تھیں ان کو بہت ساری چیز معلوم ہوتی تھی, وہ بتایا کرتی. اب تو کسی کو نہیں پتہ, منتقل ہوتی تھی ساری بات. تبھی تو رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک دن اور رات جو عورت اپنے پیٹ میں بچہ لے کے رہتی ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے 1000 شہید کا ثواب. 1000 شہید کا ثواب. پوچھا گیا کیوں؟ ایک عالم نے بتایا کہ اس لیے کہ کان کے ذریعے سے شیطان جب حملہ کرنا چاہتا ہے بچے کے اوپر تو یہ کوئی بات حرام سنتی نہیں, گانا سنتی نہیں, کسی غیبت سنتی نہیں, اس سے جنگ کرتی ہے. وہ جنگ کرنے والا کو شہید کا ثواب ملے گا نا, جو جائے گا. زبان کو روکتی ہے, قابو کرتی ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی ایسی بات نکلنے نہ پائے گی جس کی وجہ سے کوئی حرام بات نکل جائے جو بچے کے اوپر اثر انداز. زبان کو روکتی ہے, کان کو روکتی ہے, آنکھ کو روکتی ہے, آدھا جوارے کو روکتی ہے. یہ جہاد کرتی ہے 9 مہینے تک. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اچھا نیک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جہاد کریے. کہ یہاں کہاں جہاد ہو رہا, کیا یہ تاریخ روڈ پہ جہاد ہو ہے نا, وہاں گھوما جا رہا. جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ جگہ ہے, کون سی ناپسندیدہ جگہ کہ بازار. پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد. عورت کی مسجد تو گھر ہی ہے. تو وہ کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ کیا کرے, بہت ضروری ہے. تو ضروری دیکھو معاشرہ میں ایسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تبھی رسول اللہ نے کہا بھی ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی. انہیں لوگ بدتر ہوتے چلے جائیں گے, بدتر ہوتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ اتنے بدتر لوگوں کی قیامت انہی پہ آئے گی, نیک لوگوں پہ نہیں آئے گی. تو نیک لوگ بنائیے, اس کا فائدہ اٹھائیے. تو کہا بچوں کی تربیت کی کلاس تھوڑی ہو رہی. بہرحال ایک بات ہم نے کہا کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ آخرت کے لیے کام کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا, مصلی کے اوپر بیٹھے رہنا بس. یہ مطلب ہر کام میں ثواب رکھ دیا ہے. ہر کام, دنیا کا جتنا کام آپ کا ہے سب آخرت کا کام ہے. ہر کام آخرت کا ہے. یہاں خوشی منائیے, وہ بھی آخرت کی ہے. غم ہو وہ بھی آخرت کی ہے. بچہ پیدا ہو, کسی عزیز رشتہ دار کے جانا ہو وہ آخرت ہے. کسی کی خوشی میں شریک ہو گیا وہ آخرت ہے. کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی. ہر کوئی کام ایسا نہیں کہ جو آخرت کا کام نہ ہو. کوئی کام ایسا نہیں. اور اتنا ثواب ہے کہ وہ ثواب ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, اماں زہرا کے ماننے والے ہیں. ثواب کی کوئی انتہا نہیں. لیکن افسوس کہ ہر چیز میں ثواب رکھا گیا, ہم نے ہر چیز کو عذاب میں بدل دیا. ہر چیز کو عذاب میں بدل دیا. اسی لیے یہود و نصارہ کا نام لیا تھا کہ انہوں نے یہ جو چیزیں ہیں فیشن اور فلانا دھماکہ, یہ ٹی وی, یہ میڈیا, یہ ساری چیزیں اب گھر کی ضرورت بھی بن گئی جیسے. لیکن آپ دیکھیں تو اس پہ کیا ہو رہا ہے, صرف اور صرف فحاشی و بےغیرتی کے علاوہ کوئی چیز. چاہے وہ خبریں سنی جا رہی ہوتی تو ہمارے ایک رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے وہ کہنے لگے ہم تو پہلے یہاں سے گئے تھے تو یہاں تک کا تو دوپٹہ ہوتا تھا, اب تو کوئی دوپٹہ پہنتے ہی نہیں, سب کوٹ ووٹ پہنے رہتی ہیں. کس قدر بے پردہ, کس قدر بے حیائی, بے غیرت, کس قدر ہنس کے باتیں کر رہی ہو, ٹی وی میں خبریں سنا. کیا کہا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کون کہے, کس زبان سے کہے جو اثر ہو. اثر نہیں ہوگا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اثر نہیں کرتی, کچھ بھی کر ڈالے. انبیاء کہتے ہیں اثر نہیں ہوتی. انبیاء کہتے تھے اثر نہیں ہوتا تو ان کے کچھ بھی الٹے ان کو کہتے تھے. بہرحال تو دنیا کی زینت 3 چیزوں میں, مال میں, اولاد میں, عورت میں, یہ تینوں چیزیں ہم آخرت کے لیے استعمال کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اسی طرح سے آخرت والی زینت بعد میں بتائیں گے. اب دوسری پھر ہم بتا رہے ہیں کہ بدن کی زینت بھی 3 چیزیں. لکھ لیجیے, اس بہانے سے یہ والی چیز لکھ لیجیے, یہ کام آئے گی, اچھی حدیث سے آپ کو یاد رہے گی. بدن کی زینت 3 چیزوں میں, کم سونا, کم کھانا, کم بولنا. یہ بولنے والا مسئلہ بھی ایسا کہ یہ آخرت کو بہت خراب کرتی ہے. بہت سارے گناہ, بہت سارے, بلکہ اکثریت گناہ جو ہمارے ہیں وہ زبان سے ہی ہوتے ہیں, زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. کنٹرول کیجئے. اب ہمیں واپس جانا
توبہ کیجئے، توبہ کر کے ختم کیجئے ان کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ عذاب اس کو مبتلا کیا جائے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے، وہ نہیں چاہتا۔ جب نہیں چاہتا تو ہم دعا کریں گے پروردگار میری عادت چھڑوا دے، تو نہیں چاہتا اور میں بھی نہیں جانا چاہتا، تو چھوٹ جائے گی عادت۔ آپ کوشش کیجیے گا انشاءاللہ چھوٹ جائے گی، ایسی چھوٹے گی آپ کو حیرت ہوگی کبھی کبھی کہ میری عادت کیسے چھوٹ گئی۔ میں تو کم بولنے سے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی بولیے خیر بولیے، کم بولنے سے مطلب چپ کوئی بول ہی نہیں رہا۔ پیسہ دے دوا لا دیں، چپ چاپ میں کم بولیں، بیمار بچہ دوا لا دیں، کم بولیے، خیر بولیے، اچھی بات بولیے، بری بات نہ بولیے۔ جب بھی مجھ سے کوئی بات نکالی اچھی بات نکالی۔ آپ اگر بچے کو ڈانٹ رہی تو بھی بیٹا میری جان، میرے بیٹے، شہزادی، شہزادہ، جو بھی ہے اس سے کہیے بیٹا یہ نہ کیجیے، آپ کو نقصان پہنچے گا، اس میں برائی ہوگی آپ کی، نہ کہ آپ اب اس کو برا بھلا کہہ کے تب اسے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تمہیں توفیقات میں اضافہ کرے بیٹا، تمہیں اللہ عقل دے، یہ کام مت کرو، برا ہے یہ، بار بار کہا جائے گا تو اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ تو کیا کہا، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا، یہ تین چیزیں جو ہے کس پہ، بدن کی زینت ہے، بدن کی زینت۔ تو یہاں تو بدن کی زینت میں دے کریم، دے کریم 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 کریم، بدن کی زینت بھی یہ ہو رہا، کریم بازی ہو رہی ہے۔ بدن کی زینت کم بولنا، کم کھانا، کم کھانے میں تندرست رہیے گا، بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھائیے گا طرح طرح کی بیماریاں لگیں گی۔ وہی عورتیں جب بیمار پڑتی تو وہ آگے آپ کو تھوڑی بتایا جائے گا بیمار پڑی ہوئی جاؤ دیکھ کے آؤ، وہ نہیں بتایا جائے گا۔ اچھا، دل کی زینت کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات اللہ کے رسول نے بتائی، درود و سلام ان پہ، کتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے، یاد رہنا چاہیے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے کہ ہمیں جیسے کہ لوگوں کو گانا سننے میں، شاعری سننے میں مزہ آتا، حدیث سننے میں مزہ آئے، دیکھیے بہت مزہ آ رہا ہے، کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، دل کی زینت جو ہے کتنی چیزیں، تین چیزوں میں، صبر، اللہ اکبر، صبر کو دل کی زینت کہا، وہی بہتر جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ خاموشی اور شکر، یہ دل کی زینت، یعنی آپ کا دل صاف ستھرا، غم غصے سے عاری، کینہ، بغض، عداوت، تمام چیزوں سے خالی رہے گا، کہ تین چیزیں یہ آ گئی تو یہ ساری چیزیں، یہ ہے، یہ زینت ہے۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں نہیں کہ دل میں ڈالی جانے والی چیزوں میں سب سے خراب چیز جو ہے وہ کیا ہے، کینہ ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو زینت پیدا ہو رہی نا، آ رہی ہے تو برائی پیدا ہو رہی ہے۔ تو کیا چیز ہے، صبر، خاموشی اور شکر۔ اب چلیے جناب آتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے آخرت کی زینت تین چیزوں میں ہے، اسی طرح سے آخرت کی زینت تین چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اتنا اضافہ کرے کہ جب توفیق مل جاتی ہے تو آدمی حیران رہتا ہے کہ یہ آدمی کیسے کام کر رہا ہے۔ ہم مرزا صادق حسن صاحب کا درس آج سن رہے تھے، روانگی کے سلسلے میں دفتر میں سن رہے تھے، کیا عمر ہو گئی ان کی، کب سے یہ بول رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مجلسیں پڑھ چکے ہیں، کتنی نصیحتیں کر چکے ہیں، کتنی باتیں لوگوں کو بتا چکے ہیں، کیا حافظہ ان کا، کیا وہ ہے، تھکتے نہیں، اس شہر سے اس شہر میں، اس ملک سے اس ملک سے اس ملک میں، کہاں گھوم رہے ہیں، لاکھوں آدمیوں کو حج کرایا ہے، کتنا حج لوگوں کو صحیح، کیا کام نہیں کیا انہوں نے۔ تو میں خالی انہی کو سن رہا تھا، سوچ رہا تھا یہ کہ کیا توفیق ہے، جب توفیق ملتی تو یہی ہوتا پھر کہ آدمی میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا بول لگ جاتا تھا۔ تبھی مولا مشکل کشا نے کہا، حضرت علی علیہ السلام نے، میں نے جب سے درس دینا شروع کیا کہ یہ والا قول کہیں نہ کہیں گھما پھرا کے سال میں ایک دو دفعہ، بہت سارے ایسے ہمارے قول پسندیدہ جو ضرور جاتے کہیں، لیکن دیکھیے کہ اس پہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت سناتے وقت پہلی دوسری تیسری چوتھی دفعہ سناتے وقت حیرت و تعجب کیوں نہیں کیا تھا ہم نے، حیرت و تعجب، یہ اتنی بلند ترین چیز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے کوئی شخصیت نہیں لگائی تھی کہ جس کو توفیق ملی تو ایسی شخصیت کو دیکھتے کہ کیا ہوتا، کہاں سے نکلا، آتش پرست ان کے ماں باپ تھے،
اور کلیساؤں میں رہتے تھے، وہ کرتے تھے، انہوں نے کتاب دیکھی، کتاب میں انہوں نے ایک پرچہ پڑھ لیا، اس میں پڑھ لیا کہ عرب میں ایک جگہ پہ، عرب کے زمانے میں ایک جگہ ایسا شخص آئے گا جس پہ مہر لگی ہوگی، اس کے نبوت کی مہر ہوگی. ان کے دل میں کیوں یا اور کسی نے نہیں سنا ہوگا. جو لوگ وہاں عرب میں رہتے تو انہوں نے نہیں سنا ہوگا، انہوں نے سنا بھی تھا، دیکھا بھی تھا، توفیق نہیں ملے گی، ویسے ہی بدبخت چلے گئے اس دنیا سے. نہ دیکھا نہ توفیق ملی. ان کو توفیق ملی کہ کہاں سے نکلتے ہوئے، فارس سے نکلتے کہاں پہنچے. اور خالی پہنچے نہیں، اتنا ان کی فرما برداری کی، محمد آل محمد کی اتنی فرما برداری کی. جیسے ہم لوگ ہیں نجیب الطرفین ہیں، کہ ہم لوگوں نے اتنی فرما برداری کی ہے کہ ہم سچے اور پکے مومن بن گئے ہوں. خالی انہوں نے اتنی فرما برداری کی کہ 10ویں درجے پہ فائز ہو گئے، اہل بیت میں شامل ہو گئے. کوئی حد اور انتہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے جو مولا مشکل کشا نے کہا تھا کہ آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء میں توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. یہ توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. یہ اتنی افضل چیز تھی کہ ان کو ملی تو کہاں پہنچ گئے. اسی طرح جس کو ملی اس کو کہاں پہنچ گئے. کسی کو چند لمحے کے لیے ملی تو یاد آ رہا کچھ، چند لمحے کے لیے. آخری دفعہ جب امام حسین اسلام نے آواز حل بن ناصر و ینصرنا کی بلند کی، آخری دفعہ دو بھائی جو پہلے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، معاویہ کے لشکر میں تھے، ادھر تھے جنگ کر رہے تھے، وہ دو بھائیوں کو آخری لمحے میں توفیق ملی. آخری لمحے میں توفیق ملی تو ہوا کیا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے. جب انہوں نے بچوں کے رونے کی آواز، بلکنے کی آواز سنی تو ایک دوسرے کا، اس کے بعد تلوار نکالی اور نکل کے آئے اور ٹوٹ پڑے دشمنوں کے اوپر. نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد شہید ہو گئے. کس وقت توفیق ملی؟ بالکل آخری وقت جانے لگے. توفیق کی بھیک روزانہ کسی نہ کسی حوالے سے مانگا کیجیے. کچھ ایسی چیزیں مال مانگتی کہ نہیں مانگتی، مانگتی نہیں، صحت مانگتی کہ نہیں مانگتی، کسی دن بھولتی ہیں آپ؟ نہیں بھولتی. امن مانگتی کہ نہیں مانگتی؟ مانگنا چاہیے. امن بھی سب سے اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول کو یہ علی امن کی دعا بہت زیادہ پسند تھی کہ جب امن ہوگا تو سارا کام قاعدے سے ہو جائے گا. جب ہر وقت خوف و دہشت و پریشانی میں مبتلا رہیں گے تو کام نہیں ہو پائے گا. تو اسی طرح توفیق کو بھی پکڑ لیجئے، اور پکڑنے کے بعد توفیق پروردگار مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے، توفیق دے. دے گا تو پھر دیکھیے گا آپ کہاں سے کہاں جائیے گا، آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلے. ہمیں کوئی دنیا کی شہرت نہیں چاہیے. جب ہمیں یہاں رہنا نہیں تو یہاں کی شہرت کیا کریں گے ہم؟ ہمیں وہاں کی چاہیے، ہر چیز وہاں کی چاہیے، یہاں کی نہیں چاہیے. یہاں کے بہت سارے مشہور لوگ دنیا میں گزرے ہے نا. بہرحال کیا کہا جا رہا ہے؟ آخرت کی زینت 3 چیزوں میں ہے. ابھی بتایا نہیں نا میں نے. اب دیکھیے 3 چیزیں کیا ہیں. انہی 3 چیزوں سے سب سے زیادہ یہود و نصارہ نے، ایک کالم نویس تھے جنگ اخبار کے، ارشاد احمد حقانی کے نام سے، سب سے نمبر 1 کالم نویس تھے. انہوں نے ایک کالم لکھا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، لکھا تھا کہ جس وقت چھاپا خانہ آیا، انگریزوں نے چھاپا خانہ بنایا کہ چھپنے لگی چیزیں، پرنٹ ہونے لگی، وہ بنایا ہے. تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ہمارے یہاں کے علماء سو کو خرید کر یہ کہا تھا کہ چرخہ ہے اور شیطانی کھیل ہے، فلانا دھماکہ کر کے روکا تھا. 200 سال تک ہمارے یہاں یہ پریس نہیں آیا تھا. 200 سال کے بعد پریس آیا ہے مسلمانوں میں. تو مسلمان علم کے لحاظ سے 200 سال پیچھے ہو گئے، وہ لوگ آگے نکل گئے. ان کو آگے نکلنا تھا صرف اور صرف دنیاوی ترقی کے لیے، کیونکہ ان کے نزدیک سر دست اس دنیا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، آخرت ان کے نزدیک نہیں. لیکن ہمارے لیے تو آخرت بھی تھی، تو ہم لوگ پیچھے کر دیے گئے. تو اس کے بعد یہ تو ایک تھی، انہوں نے لکھا تھا جنگ اخبار میں. اس کے بعد علاوہ آپ بتائیے کہ کیا کیا سازشیں انہوں نے کی ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں دور کیا گیا ہوگا علم سے. ہمارے سلیبس آپ اٹھا کے دیکھ لیے، بچے جو اسکول میں سلیبس پڑھایا جاتا بچوں کو پڑھایا، آپ سوچیے کہ یا اللہ یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے. کیا ہو، جو لوگ سلیبس بناتے ہیں وہ ان کے ایجنٹ، اور ایسی چیزیں بناتے ہیں جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی. ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہمیں بہت ساری چیز تو MBBS میں والی پڑھائی گئی جو ہمیں پوری زندگی گزر گئی، کام ہی نہیں آئی ہمارے. کیوں پڑھوا رہے ہو؟ یہ سب ان کی سازشیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کیپچر کیا پوری دنیا کو، اور دنیا کیپچر کرنے کے بعد اپنے آدمی وہ رکھتے ہیں. یہ صدر کی پوسٹ پہ، وزیر اعظم کی پوسٹ پہ، اس پوسٹ پہ، ہر پوسٹ پہ، ہر جگہ ان کے آدمی رہتے ہیں، ان کی مرضی کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. یہ لوگ بھی ایسے بکاؤ ٹٹو ہیں، کسی طرح سے ان کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ ٹھیک سے سینے میں اترتا ہی نہیں کہ اللہ کے لیے کام کرے. تو پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ آخرت کی زینت. اسی طرح آخرت کی زینت 3 چیزوں میں ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے علم.
اس لیے میں دعا دے رہا تھا آپ لوگوں کو، پروردگار آپ کو توفیق دے کہ علم سے کبھی جدا نہ ہوئیے، کبھی جدا نہ ہوئیے، بولتی رہیے، سکھاتی رہیے، بتاتی رہیے لوگوں کو۔ پہلی چیز علم، دوسری چیز ہے تقوی، دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی۔ تیسری چیز صدقہ۔ صدقہ سے پیسے ڈالنے کو نہیں کہتے، ہر چیز صدقہ، ہر چیز، زبان سے لے کے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان پیسہ دولت شہرت منصب آپ کی طاقت، ہر چیز صدقہ ہے۔ کہ مولا پانچویں امام کا قول نہیں کہ ہر نیکی صدقہ ہے، تو صدقہ ہے۔ تین چیزیں ہیں، علم تقوی اور صدقہ۔ جب دیکھیے جب یہ آیا تقوی آیا تو یہاں پہ ایک چیز بیان کر دیں، آخرت کی زینت ہے، آخرت کی زینت تقوی۔ صفین سے مولا مشکل کشا آ رہے تھے لشکر کے ساتھ، صفین سے آ رہے تھے آپ تو کوفے کے قبرستان کے پاس رک گئے۔ ذرا طریقہ کار دیکھیے، اپنے ائمہ کا طریقہ کار دیکھیے، ان سے عشق اس معنی میں کیجیے، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا، ہر چیز کو سمیٹتی جائے تو پتہ چلے گا آپ واقعی عشق کرتی ہے نا۔ اور مولا مشکل کشا بات ختم ہو گئی، کیا مولا مشکل کشا؟ ہم سے ہلکی بات کہتے ہیں، ہم سے نہیں کی جاتی، نہ کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں نہ شرماتے ہیں بعد میں کہ ہم نے تو نہیں کیا۔ وہ کیا کریں، ان کے اس درخت کے اوپر تم کو لٹکایا جائے گا، تم کو سولی دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی تم کو، وہ جا رہے ہیں درخت میں پانی ڈال رہے ہیں، سونا ہوا ہے نا، ہاں پھر وہ پانی ڈال رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چونے کا پانی ڈالتے ہیں تاکہ خشک ہو جائے، اس پہ لٹکائے نہ جائیں۔ وہ پانی ڈالنا کہ تاکہ قائم رہے، میرے مولا نے یہ بات کہی ہے تو یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے مولا کوئی بات ہم سے کہتے ہیں تو ہم اس کو روا روی میں ٹال دیتے ہیں۔ بس جب بھی محبت کی بات کی جائے تو کہا گیا محبت کا کچھ تقاضا بھی ہوتا ہے۔ اپنے لیے اگر آپ سے محبت کی بات کی جائے، آپ کا کوئی ماموں چچا باپ آپ سے بھائی آپ سے کہے کہ بہن ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کوئی کام تمہارا نہ کرے، کوئی تمہاری خواہش نہ پوری کرے، ہمیشہ تمہیں رنجیدہ کرتا رہے، تو تم کہو کہ کب تم ہم سے محبت کرتے ہو؟ کون تم ہمارے بھائی ہو؟ ہمارے بھائی تو نہیں ہو، یہی ہوگا نا۔ تو ہم مولا کی کون سی بات مانتے ہیں؟ لیکن آپ سنیے گا اور ذرا یہ بھی دیکھا کیجیے گا کہ کس کس طریقے سے ہمیں باتیں سمجھائی ہیں۔ سنیے، کوفے کے قبرستان میں پہنچے، رک گئے۔ اب ہم تیاری شروع کر رہے ہیں یہاں سے آخرت کی۔ ویسے بہت ساری چیزیں بتا دی ہم نے آپ کو، لیکن پھر تیاری شروع کر رہے ہیں۔ آپ کوفے قبرستان پہ آپ کی نظر جو ہے پڑی تو آپ نے فرمایا، اے ویران گھروں کے رہنے والوں، سمجھ لیجئے ہم لوگ ویران گھروں میں جانے والے ہیں۔ آپ نہیں جائیے گا، آپ نہیں جائیے گا، کوئی نہیں جائے گا، شیعہ کوئی نہیں جائے گا۔ کیسے کیسے طریقہ کار بتائے گئے ہیں، حسین ترین افراد آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کہاں؟ قبر میں۔ یہ ہیں مولا مشکل کشا، یہ ہیں محمد آل محمد۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، کتنی جگہ میں نے پڑھا۔ میں نے کہا کہ ایک جگہ پڑھا ہوتا تو سوچتے ہم کہ کسی عالم نے لکھ لیا، یہ اتنی کتابوں میں پڑھا، اس کا مطلب 100% ہے یہ بات۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کسی وقت پوچھے گا تو بتائیں گے کیا کیا جائے۔ ابھی یہ سن لیجئے، کہا ویران گھروں میں رہنے، اے اجڑے مکانوں اندھیری قبروں کے ساکنوں، اجڑے مکانوں اندھیری قبروں کے ساکنوں، اے اہل غربت، اے اہل تنہائی میں رہنے والوں، اے اہل وحشت والوں، یعنی وحشت میں رہنے والے، تم آگے بڑھ کر ہم سے پہلے منزل تک پہنچ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یعنی تم پہلے مر گئے، آگے بڑھ گئے، اب ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے تم سے مل کے آ ملیں گے۔ اور اپنے گھروں کو پوچھو تو ان میں دوسرے لوگ بس گئے ہیں، اپنے گھروں کو پوچھو تو ان میں دوسرے لوگ بس گئے ہیں، اور تمہاری بیویاں جو ہیں ان کی نکاح، انہوں نے نکاح کر لیا دوسری جگہ، تمہارا مال اسباب جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ لیکن یہ تو ہے یہاں کا حال، اب تم اپنا حال بتاؤ۔ کتنی مکمل بات ہو رہی ہے، اتنی کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم تھا۔
لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے یہاں کا حال، اب تم اپنا حال بتاؤ وہاں کا۔ پھر اپنے سپاہیوں کی طرف رخ کر کے کہنے لگے اگر انہیں بولنے کی اور بتانے کی اجازت ہوتی یہ بتاتے کہ یہاں کا سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، نہ ویرانی ہوگی، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ اندھیرا ہوگا، نہ اجڑا مکان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ سب سے بہترین زاد راہ کیا چیز ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی غائب ہے یہاں، بتائیے تقوی غائب ہے نا۔ حدیث کے ساتھ سے شروع ہوگی شادی بیاہ اور دوسرے سارے پروگرام، اس کے بعد جتنا کام ہو رہا ہوگا اس کے اندر سب گناہ کا کام ہو رہا ہوگا۔ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہو رہا ہوتا کہ مومنائیں ہوتی، مومن ہوتی، مس گدرگی ہوتی، بے پردگی ہوتی، بہت اچھے اچھے کپڑے بنانے کا رواج چل گیا ہے، بازار میں جائیے وہ اب اچھا کپڑا بنایا ہے تو اوپر سے نیچے تک کا کالا برقع کیسے پہن لیا جائے، کالی چادر کیسے اوڑھ لیا ہے، اب کیا ہوا دیکھے کون، ریاکاری ریاکاری ریاکاری۔ کس مجلس میں آپ نے سنا کہ کبھی ریاکاری کے بارے میں بات کی گئی ہو؟ درس کے علاوہ بھی کبھی سنا؟ کتنی خطرناک چیز ہے ریاکاری، پیسہ الگ برباد ہو رہا، بے پردگی الگ ہو رہی، گناہ الگ سے مٹا جا رہا، سارا کام ہو رہا۔ کہ تاریخیں بھی وہ منتخب کی جاتی ہیں کہ ولادت کی تاریخیں ہوتی ہیں۔ ہاں، کہ جس میں بجائے کہ خوشی تو منائیں ساتھ میں گریہ بھی کریں کہ آپ کی پیدائش کے بعد سے آپ جس مشن کے لے کے آئے تھے ہم نے اس میں سے ٹھیک سے پورا نہیں کیا، یہ نہیں رنج ہونا چاہیے، ہم نے پورا نہیں کیا اس مشن کو، اب کیوں ہمیں پورا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا چیز ہے، کہ سب سے بہترین شے کیا چیز وہ بتائیں گے، تم سے تمہارے یہاں کیا خبر ہے، تو وہ پھر صاحب کی طرف متوجہ ہو کہا سنو اگر انہیں بات کرنے کی اجازت مل جاتی تو یقیناً یہ تمہیں بتاتے کہ سب سے اچھا سامان سفر تقوی ہے، سب سے اچھا سامان سفر تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے دو لفظوں میں بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن تقوی کی بھی اتنی حدیثیں ہیں، اتنی خوبصورت حدیثیں ہیں، لیکن سبجیکٹ وائز پڑھنے کا شوق نہیں کہ کوئی کلاس ہوگی خالی تقوی پہ کلاس ہو رہی، وہ کہے گا آپ ذرا سا کم آیا کیجیے، ہم بتایا کیجیے تقوی پہ کلاس لیں۔ چلیے ایک آدھ حدیث تو ہم ضرور سنائیں گے تقوی کی۔ جنت میں داخل ہونے والوں میں اکثریت تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے ہوگی، حسن اخلاق اور تقوی جنت میں داخل ہونے والے، اکثریت کیا ہوگی؟ حسن اخلاق اور تقوی کی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، ارشاد رسول نام کی کتاب ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہو رہی تھی، ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ سب سے اچھا زاد راہ کیا چیز ہے کہ تقوی۔ اور دوسری چیز یہ ہم نے بتائی تھی کہ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اس جنت میں جو اکثریت لوگوں کی ہوگی وہ کون لوگ ہوں گے؟ تقوی اور حسن اخلاق کے مالک۔ حسن اخلاق بھی اچھا مناسب نہیں بولنا، مطلب بہت زیادہ بولنا پڑ جائے گا۔ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اتنی ساری چیزیں شامل ہے کہ تقوی خود بخود آ جاتا ہے اس کے اندر۔ ہم غصہ نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے آدمی، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، لوگوں کو دل خوش رکھتا ہے، جو حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، نہیں کسی کو رنجیدہ نہیں کرتا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، 10 چیزیں اس کے اندر ابھی مناسب نہیں کہ بتایا جائے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم پر تقوی لازم ہے، تم پر تقوی لازم ہے، کیونکہ تقوی تمام نیکیوں میں سر فہرست ہے، کیونکہ تقوی تمام نیکیوں میں سر فہرست ہے۔ ہمارے پاس اگر بہت کوئی اچھا آدمی ہوگا یا بہت اچھے ہم ہیں تو ہمارے پاس ساری نیکیاں موجود ہوں گی سوائے تقوی کے، یہی ہوگا نا، ساری نیکیاں ہوں گی تقوی نہیں ہوگا، ایک سے ایک بڑا کام ہم کریں گے تقوی نہیں ہوگا۔ تمام نیکیوں میں سر فہرست کیا چیز ہے؟ تقوی ہے۔ جنت کے بادشاہ جو ہیں مخلص اور متقی افراد ہوں گے، جن کے پاس اخلاص ہوگا، مخلص اور متقی افراد جنت کے بادشاہ ہوں گے۔ جنت میں کسی کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں، چھوٹی چھوٹی کتنی بادشاہت ہوگی یہ لوگوں کو دی جائیں گی۔ بڑے سردار و بادشاہ تو محمد آل محمد ہیں، لیکن آپ کو چھوٹی چھوٹی سلطنت ہو، ایس ایچ او یہاں کا الگ ہے، وہاں کا الگ، وہاں کا، تو ایسے ہی ہوگی، آپ کو بھی بادشاہت ملے گی۔ کن لوگوں کو ملے گی؟ تقوی، مخلص اور تقوی والے لوگ۔ تقوی سے زیادہ عزت دار کوئی کرامت نہیں،
نہیں، آپ کرامت چاہتی ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ جس سے لوگ آپ سے متاثر ہو. نہیں، ہم اللہ کے لیے تقوی اختیار کی، کوئی متاثر ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ کرامت ہے. تقوی سے اچھی کوئی کرامت نہیں ہے، عزت والی کوئی کرامت نہیں. لیکن تقوی دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، وہ کہنے لگا، اس نے خدمت میں آ کے عرض کیا، مولا ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہمیں مال چاہیے. تو پوچھا گیا تم مال کیا کرو گے، کس کام میں لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہم پیسے سے شادی کریں گے، حج کرنے کے لیے جائیں گے، محتاجوں کو دیں گے، مومن بھائیوں کو مدد کریں گے، اور خدا کی راہ میں صدقہ دیں گے. امام نے کہا یہ حب دنیا کہاں، یہی تو حب آخرت ہے، یہی تو حب آخرت ہے. تو شروع سے تو وہ بتا رہے ہیں، یہ والی بات تو شروع سے بتائی آپ کو. حب آخرت، مال حب آخرت میں خرچ ہوگا، اولاد حب آخرت میں خرچ، ہر چیز وہاں کی محبت میں خرچ کیجیے. اولاد کو بھی اسی طرف کا بنائیے. مال کو جن لوگوں نے بنایا وہ دیکھیں اپنے اولاد کو، مال کو. ان کے وہ خود بھی عالم ہیں، ان کے ابا بھی عالم تھے، ان کا بیٹا بھی عالم ہے، ان کا پوتا بھی عالم ہے. ابھی کیا کریں، پوری نسل کو اپنے عالم بناتے چلے جا رہے ہیں. کون سی اس کی دنیا میں کون سا نقصان ہو گیا ان کو؟ کیا ان کی بے عزتی ہوگی؟ کیا ہو گیا؟ وہ صرف لغو فضولیات پہ نہیں پڑے، بس گناہ کے کام میں نہیں پڑے. ایک سے ایک عالم گزرے، ان کی پوری نسل عالم تھی. پھر یہ تو حب آخرت ہے، حب دنیا کہاں؟ یہ کیا ہے؟ آخرت کے کام جو ہے، آخرت جو ہے وہ خالی دنیا چھوڑنے سے نہیں بنتی، دنیا پکڑنے سے بنتی ہے. لیکن کیسے پکڑا جائے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اس طرح سے پکڑی جائے گی. جبکہ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے کہ تم لوگ دنیا کے ساز و سامان کے خواہاں ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی خوبیاں چاہتا ہے. آخرت کا خواہاں ہے. اچھا، آخرت چاہتا ہے، دنیا کا خواہاں کیوں نہیں؟ دنیا بھی تو نہیں بنائی ہے، لیکن آخرت زیادہ دیر پا زیادہ خوبصورت ہے. آخرت ایسی چیز ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا کے وقت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے نا. یہ آپ کو کتنی دفعہ بتا چکے. اور آخرت کی کتنی تعریفیں کی گئی، ہر چیز کی تعریف کی گئی کہ آخرت کی تعریف ہوگی. اسی چیز کو مولا مشکل کشا اس طرح سے بیان کرتے ہیں، جو اپنی آخرت سنوارے گا. کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، دل پہ لکھ لیجئے گا. جو اپنی آخرت سنوارے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا. اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا. اللہ دنیا سنوارے گا. آپ اپنے ذہن سے اپنی دنیا نہ سنواریے. بڑا مکان، بڑا بنگلہ، گاڑی، یہ وہ فلانا دھماکہ، اتنے نوکر چاکر، فلانا یہ وہ 5 منزلہ 6 منزلہ 1000 گز پہ 2000 گز پہ محل ختم ہی نہیں ہو رہا، سونے کے دروازے، سونے کی ہے. یہ والی آخرت نہیں ہے، یہ سنوری ہوئی آخرت نہیں، یہ تو بگڑی ہوئی آخرت. اور مولا کیا کریں؟ جو اپنی آخرت سنوارے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا. دنیا اس کی دنیا سنوارے گا. کیسے سنوارے گا دنیا وہ بتاتے. پہلے ایک صاحب کو دیکھ لی کہ انہوں نے اپنی دنیا سنوار رہے تھے. کیسے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس، حضرت ہود علیہ السلام میں شداد جو تھا حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کا تھا. پیج نمبر 18. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کا تھا. تو آپ اس کو تبلیغ کیا کرتے تھے، ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ. اب تھوڑی سی مزیدار بات بھی سن لیجیے، تھوڑی سی کہانی ٹائپ کی. تو اس نے کہا ہم ایمان لائیں گے تو کیا ملے گا ہمیں؟ کہ جنت ملے گی. کہ جنت میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتانا شروع کیا جنت میں محلات ہیں، حوریں ہیں، اور نہریں ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، سونے چاندی کے مکان ہیں، یہ ہے، ساری چیزیں بتائی. کہ نہیں ایسی تو ہم جنت ہم خود ہی بنا لیں گے. دیکھیں کیسے کیسے لنترانی بولنے والے، کیسے کیسے بدبخت اس دنیا میں گزرے. ان کی کہانیاں بھی لکھ کے دے دی گئی کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو. جب یہ ہے کہانی لکھی ہوئی، معلوم سب کو. شداد کون نہیں جانتا شداد کو؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو نہیں جانتے، لیکن پوچھا جائے کہ شداد کے واقعے سے کیا سبق لیا.
کچھ سبق نہیں. نعرے لگا رہے, پھول کی پتیاں پھینک رہے ہیں, گناہگار لوگوں گاڑیوں میں پھول کی پتیاں پھینک رہے ہیں. اس پہ لگائے گا کیوں؟ جاہل. یہ دنیا سے بھی جاہل, آخرت سے بھی جاہل, قبر سے بھی جاہل, ہر جگہ سے جاہل. ہو سکتا ہے کہ یہ مستصفین میں شمار کر لیا جائے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے وہاں پہ ان کے سامنے ایمان رکھے گا کہ قبول کرو. بہرحال تو اس نے کہا ہم خود بنا لیں گے. اس کے بعد اس نے کیا کیا, مختصر کر کے بتا رہے, 2 پیج کے اوپر 3 پیج. اس نے خود بنا لیں گے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنے بھانجے کو خط لکھا ایران میں کہ تم جتنا سونا چاندی جتنی ساری چیزیں سب بھیج دو, سب بھیجو میں. سب منگوایا گیا. اس نے بڑی خوبصورت جگہ پہ اس نے ایک بہت بڑی زمین لی اور لوگوں کو لگایا بنانا شروع کرو. 500 سال میں اس کی وہ جنت تیار ہوئی. 500 سال میں 2000 سونے اور چاندی کے اس نے محلات, وہاں پہ گھر بنائے تھے, محلات بنائے تھے. اس کے اندر سونے کے درخت لگائے گئے تھے. سونے کے درخت میں خوشے لٹک رہے تھے. اس میں کستوری اور وہ جو خوشبودار چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی تھی, مشک وغیرہ اس کے اندر بھری گئی تھی. مشک کہاں سے کتنی نکال کے لائی گئی ہوگی. تو ہوا چلتی تو مشک کی خوشبو پوری اس میں پھیل جاتی تھی. اس میں جو دریا بنائے گئے تھے اس میں موتی اور ہیرے کچھ جواہرات ڈالے ہوئے تھے, کچھ اس کے اندر بہتے تھے. پورے علاقے سے اسے ڈھونڈ کے اچھی خوبصورت لڑکیاں لے کے آیا گیا تھا تاکہ اس کے اندر ڈالی جائے, رکھی جائے. یہ دیکھیے یہ حوریں ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے پوری تفصیل دی ہوئی اس کے اندر بتائی گئی. یہ 500 سال میں تیار ہوا. 500 سال میں تیار ہوا. آج تو یہاں پہ زندگی 40 50 60 سال کی ہوتی ہے, اس پہ اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے. کیا کریں, گھبراہٹ ٹی وی لگا رہے ہیں, الٹے سیدھے ڈرامے دیکھ رہے ہو. اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے بھائی؟ اس میں تو کوئی خرابی سکھائی جا رہی ہے. تمہارا دل کیسے لگ رہا ہے؟ سب سے خراب دل وہ دل ہوتا ہے کہ جو برائی دیکھنے کے بعد اس کے دل میں اکتاہٹ اور غصہ نہ پیدا ہو. صحیح بات. یا اپنے دل کا جائزہ لو. تم چاہے ٹی وی دیکھ رہی ہو, چاہے کوئی سڑک کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی اور جگہ کوئی دیکھنے کے بعد تمہارے دل کے اندر وہ ایک چیز پیدا ہونی چاہیے کہ نفرت پیدا ہونی چاہیے. یہ کیا ہو رہا؟ اپنے دل کا جائزہ لو. میرا دل خراب ہو چکا ہے کہ تمہیں برائی دیکھ کے برا نہیں محسوس ہو رہا. خود اپنی برائی دیکھ کے برائی محسوس نہیں ہو رہی کہ میں نے برا کیا, غلط کیا, میں نے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. یہ دل کی خرابی ہے. تو بہرحال تو 500 سال میں تیار ہوا. 1200 جو جناب اس کے مکانات کمرے وغیرہ تعمیر کیے گئے تھے, سب ہوا. اس کے بعد جب اس کو اطلاع دی گئی کہ وہ تیار ہو گیا, چلیے لاہور لشکر کے ساتھ نکلے, اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. چلتے چلتے آگے اسے ایک ہرن نظر آیا جس کے سینگ جو تھی سونے کی تھی, پیر اس کے چاندی کے تھے. اس کو بہت خوبصورت لگا. کہتے یہ ہمارے تو جنت پہ کام آئے گی, ہماری شداد کی جنت, یہ ہماری جنت پہ کام آئے گی. گھوڑا دوڑا دیا اس کے پیچھے, وہ ادھر ادھر نکل کے بھٹک گئے. ہرن نکل گیا. اتنے میں ایک دوسرے گھوڑے کے اوپر سوار ایک انتہائی خوفناک شکل کا آدمی اس کی طرف آ رہا. اس کے پاس طرف آ کہ تم کون؟ کہ میں ملک الموت ہوں. کیا کام ہے؟ کیا کام کیا ہے؟ تمہاری جان لینے آئے ہیں, روح قبض کرنے آئے ہیں, ملک الموت. یہ ہوا 2-4 کلمے اور ایک دوسرے کہہ گئے, رکان وہیں ختم ہو گئے. جنت میں بھی نہیں جانے پائے. جبکہ ہم نے بہت پہلے کسی سے سنا تھا بچپن میں کہ اس کا ایک پیر جنت میں تھا, ایک پیر جنت کے باہر تھا, روح قبض کر لی گئی. اس کتاب میں ایک اور کتاب میں پڑھی, اس میں یہ تھا جی, مولانا مقبول صاحب کا جو قرآن ہے اس کی تفسیر میں ہے. ایک پیر بات بھی وہی ہوئی کہ بس سب کچھ نکل چکے تھے سارے ان کے. وہ لوگ جنت میں پہنچنے ہی والے تھے کہ وہ آ گئے کہ چلیے چلے گئے وہ. اچھا یہاں پہ ایک چیز الگ سے ہٹ کے بتاتے ہیں. ملک الموت سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تم کو سب سے زیادہ افسوس کس کی جان نکالنے میں ہوئی تھی؟ یعنی ایک ماں کی جان نکالنے میں سب سے زیادہ افسوس ہوا تھا. ایک تختے پہ بیٹھی ہوئی چلی جا رہی ہے, اس کا چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا, تو کہا گیا اس کی روح قبض کر لو. میں نے روح کر دی, بچے بیچارہ کہا. اس پہ دوسری دفعہ کب تمہیں سب سے افسوس ہوا؟ کہ جب اپنی جنت پہ جانے والا تھا, ابھی اس نے قدم بھی نہیں رکھا تو اس کی روح نکالی. کہ وہی ہے, وہی لڑکا ہے یہ جو اکیلا تختے کے اوپر تھا, یہ وہی بڑا ہو گیا, یہ بنا ہے کہ اس کی جان نکالی گئی. تم کو دونوں دفعہ افسوس ایک ہی بندے پایا. کہ کیسی کسی چیز اگر خالی ملک الموت کے اوپر کتاب کوئی ہو, ہمارے یہاں پڑھنے کا شوق نہیں نا, اس لیے دکانوں پہ کتابیں نہیں, تو ایک رش لگا رہے وہاں کے اوپر, اب یہ نئی کتاب آ گئی, وہ کتاب آ گئی, یہ کتاب آ گئی, ایک دھوم مچی ہوئی.
کچھ لوگ تو کتاب خرید کے وہیں بینچوں پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں, یہیں پہ گھر جاؤ بھائی گھر جاؤ. یہ اتنا شوق ہونا چاہیے ہم لوگوں کو پڑھنے کا, یعنی کہ بالکل موت کے اوپر کتاب. ایران کے اندر ہر کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ کتاب نہ ہو. یہ وہاں پہ جو خدام ہیں, خدام نے جو معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ انہوں نے ڈاکومنٹ کیے, اس کی کتابیں بنائی گئی کہ خدام نے کیا کیا دیکھا وہاں پہ. اب دیکھیں کتنی روحانیت پیدا ہوگی, کتنا وہ پیدا ہوگا. تو لیکن کچھ بھی نہیں یہاں پہ, تو کچھ بھی نہیں. یہاں خدام سے پوچھا جائے آپ کیا کرنی, تو پرسوں ہی نکالے گئے, وہ گلے میں سے پیسے لے کے جا رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. سننے میں آتا نہیں, ہمیں کیا پتہ, تو ابھی نکالے گئے. تو یہ کیا تھا, یہ دنیا سنوار رہے تھے اپنی. مولا بشیر کا جو اپنی آخرت سنوارے گا اللہ اس کی دنیا, یہ ایسے دنیا سنورے گی. یہ دنیا سنورنے والی, یہ تو برباد کرنے والی. تم نے اپنے کو برباد کر لیا, دنیا میں بھی ذلیل ہوئے, آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے, دونوں جگہ. پھر دنیا کیسے سنواری جاتی ہے, سنورتی کیسے ہے دنیا, کہ جیسے علماء کی دنیا سنوری ہوئی ہے, مراجع اعظام کی دنیا سنوری ہوئی ہے کہ ان کی بیوی بھی عالمہ ہے, ان کی ماں بھی عالمہ ہے, ان کے گھر والے عالمہ. بچوں کی پرورش کیسے ہوئی کہ جب بچوں کو بھیجا گیا کہ جاب پڑھنے کے لیے, تو وہ جو پڑھا رہے ہیں اس کے آگے آگے پڑھ رہے ہیں. یعنی ہمارا مذاق اڑانے کے لیے بھیجا گیا ہے, اس کو کب پڑھا, کبھی نہیں پڑھ رہا ہے. پھر کیسے, یعنی باپ جب درس دیا کرتا تھا, پڑھایا کرتا تھا, تو میں وہاں جا کے بیٹھتی تھی, سنتی رہتی تھی. تو وہ جو سنتی رہتی تھی وہ منتقل ہو رہی, بچے کے پیٹ میں منتقل ہو رہی, تو وہ آگے آگے پڑھ رہا وہ بچہ. تو یہاں پہ یہ سنوری ہوئی دنیا کہلائے گی, کہ جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہوگا وہ سنوری ہوئی دنیا کہلائے گی. وہاں پہ کوئی کسی کو جگاتا نہیں صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ, اٹھ رہے ہیں. وہاں سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنی, روحانیت ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جب کبھی قرآن کی آپ اگر قرآن کی تلاوت کرنے کی عادی ہو جائیے, تھوڑا سا ہی, ایک ہی دن میں ہم آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتے, نہ ہم خود جا سکتے کہ وہ وہاں پہنچ گیا کہ مہدی بحر العلوم کی موانی بنی ہوئی ہے نا. لیکن آپ خود دیکھیے گا, ہفتے 15 دن تک آپ قرآن کی تلاوت ہلکی ہلکی آواز میں تھوڑا تھوڑا بھی پڑھا کیجیے گا, تو آپ کو اگر کسی دن چھوٹے گی تو آپ کو وحشت ہوگی, خوف و وحشت میں مبتلا ہوئی ہے. ویرانہ سا لگ رہا گھر ہمارا, خراب سا لگ رہا. تو مزہ آئے گا آپ کو. تو یہ آخرت, جو اپنی آخرت سنوارے گا ایسے آخرت سنورتی ہے. آخرت سنوارنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ نیکی کی جاتی, تو آخرت سنوارے تو اللہ ہماری دنیا سنوارے گا. دنیا کیسے سنوارے گا, اب چوتھے امام کے قول سے سن لیے تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی بات. ورنہ جب ہم بنا رہے ہیں تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہاں جا کے آخرت کریں گے تو سب گھبرا جائیں گے, کون سی آخرت بھائی, کیا کریں گے, تو کیا کیا جائے. تو ہم نے کہا اللہ مالک. تو دیکھیے وہ آپ کو کچھ لطف بھی آنے لگا سن کے, ہے نا, مزہ آنے لگا نا, مطلب خشکی نہیں پیدا ہو رہی کہ آخرت کے نام خشکی پیدا ہو. خوشی کیسا پیدا ہوگی جب دنیا کی وقت اتنی کم ہے, اس کے باوجود ہمیں دنیا میں اتنا مزہ آ رہا ہے, کوئی حد اور انتہا نہیں, کوئی جانے کو تیار نہیں. کتنی دفعہ وہ والا کوئی قول سنا چکے, تم اپنی ایک انگلی جو ہے سمندر میں ڈالو, اس کو نکال دیکھو اس پہ کتنا پانی آیا ہے. جو پانی آیا ہے یہ ہے دنیا, اور یہ سمندر جو ہے آخرت ہے. تو اس میں مزہ ہمیں آ رہا, وہ جو آخرت اتنی بڑی آخرت تمہیں مزہ نہیں آ رہا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے مزہ نہیں آ رہا کہ وہاں کا کام ہی نہیں کیا ہم نے, مزہ کیسے آئے گا. چلو آج نکلنے والا, آج رزلٹ نکلنے والا ہے, آج رزلٹ نکلنے والا ہے. سب بچے, کچھ بچے خوشی خوشی جا رہے ہیں, کچھ بچے اس طرح سے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے بکرا لے جایا جاتا ہے قربانی کے لیے, تو جا ہی نہیں رہے کہ انہیں پتہ کہ ہم سب گوڑ کے آئے ہیں. گھر پہ آتے ہوئے ڈر رہا کہ ٹھکائی ہوگی, ہے نا, یہی ہو رہا نا. تو جب ہم نے وہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تو مزہ کیسے آئے گا. ہمیں وہاں کسی کے کام کے عادی نہیں بنے نا. آخرت جو لوگ صدقہ خیرات مومنین کی مدد کرنے کا عادی ہو جاتے ہیں, وہ جس دن نہیں کرتے کیا کرتے کہ روتے, مولا رو رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا, کیا اللہ ہم سے ناراض ہے. رو رہے ہیں, مہمان نہ آنے سے رو رہے ہوتے ہیں, ہم مہمان آنے سے رو رہے ہوتے ہیں. صحیح بات, کیسے کام کریں گے. دیکھیے لذت آپ نے, کیا مولا کوئی نوز باللہ کوئی ہم لوگوں کو کوئی بیوقوف بنانے کے لیے بات کرے, یا 3-4 دن ہو گئے ہمارے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا تو مولا گریہ کر رہے ہیں. اتنی لذت ہے کیونکہ مہمانداری جانتے کہ کیا یہاں والی مہمانداری, یہاں جتنے مہمان آئیں گے تو مزید گناہ ہمارے اضافہ کر جائیں گے. ایسی خبریں ہمیں دے کے جائیں گے پورے خاندان کی.
اور پھر اس کے جواب بھی پھر ہم بھی بتائیں گے، تو دونوں گناہ گار ہو گئے۔ یہ ہے، ہمیں تو کوئی آخرت کی کسی چیز میں لذت نہیں، نہ صدقہ دینے میں لذت ہے، نہ کسی چیز میں لذت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے تھے، جب پیدا ہوئے تھے پیدائش کے دن سے ان کو پتہ تھا، تب کو پتہ تھا کہ مجھے کیا وعدہ میں نے کیا، کیا جاؤں گا کربلا میں، جاؤں گا کس طرح میں قربانی دوں گا، کیسی کیسی قربانی ہوگی۔ کتنا خوفناک منظر تھا یہ کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کے باوجود پیٹھ کے اوپر گٹھر لاد کے اور سب کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ امام حسین اسلام کے پیٹھ کے اوپر وہ نشان زخم کا وہ کیسا تھا، کہ روٹیاں بانٹا کرتے تھے، کیا لذت تھی اس آخرت کے کام میں کہ وہ روٹیاں بانٹا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ ہم اپنے عزیز رشتہ دار اتنا پیسہ ہم سے خرچ کروا دیا ہے شادی میں، اتنا کہ اب آپ کا کوئی بچ ہی نہیں جاتا کہ کسی کی جا کے مدد کرے۔ اتنا ایسے خوفناک قسم کے رواج آ گئے، شادی بھی آ گئے اور دوسرے کام ہو گئے۔ تو جب ہم آخرت کا کام ہی نہیں کرتے ہمیں مزہ کہ جب یہ آخرت کریں گے لوگ اکتا جائیں گے، یہ آخرت کیا کریں۔ سب بتائیں نا آپ کو، کوئی کام ایسا کائنات کا نہیں ہے جس میں آخرت کے لیے ثواب نہ رکھا گیا ہو، اس لیے دلچسپ ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں آخرت کے لذت، آخرت کے لیے ثواب نہ رکھا گیا ہو، اس لیے آخرت کے ہر کام میں مزہ ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں کہ جس میں مزہ نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے؟ جو اپنی آخرت سنوارے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ پھر فرماتے ہیں مولا جی بیٹا، چوتھے امام کی جو حدیث سنانے والے تھے وہ یہ تھی کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دنیا دو طرح کی ہے۔ دنیا آخرت بات ہو رہی ہے، دنیا دو طرح کی ہے، ایک منزل مقصود تک پہنچانے والی، ایک ملعون دنیا۔ تو یہ ملعون دنیا ہے کہ جس میں آخرت کا کام نہ کیا جائے، وہ منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا کون سی ہے کہ جس میں ہم اپنی آخرت کو سنواریں گے، وہ منزل مقصود تک لے جانے والی دنیا۔ تو مولا یہاں پہ منزل مقصود والی دنیا کی بات کریں، جو اپنی آخرت کو سنوارے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ یہ سنوری ہوئی دنیا جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ آ گئی سمجھ میں؟ پھر فرماتے کہ ہوشیاری اللہ تعالیٰ سے ڈرنے۔ اب ہوشیار بننا شروع ہو جاؤ، مزہ آئے گا کیا۔ ہوشیاری اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، حرام باتوں سے بچنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا نام ہے۔ اوپر لگو ہیڈنگ ہوشیاری اور نیچے یہ تین چیزیں، تو کیا ہوگا؟ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ہوشیار ہے۔ ہوشیار کون ہے؟ بلکہ ہیڈنگ ڈالی جائے تو ہوشیار کون، تو پھر مولا کے یہ قول لکھ دیے اس کے نیچے، ہوشیار کون ہے؟ کہ ہوشیاری اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، کہ اس کو کہتے ہیں ہوشیار۔ حرام باتوں سے بچنا اور اپنی آخرت سنوارنے کا نام۔ یہ کیا چیز؟ یہ ہوشیاری ہے۔ ہماری یہاں ہوشیاری کیا ہے؟ مٹھی میں ہے اس کا میاں۔ ہماری یہاں یہ والی ہوشیاری، میاں مٹھی میں ہے نا؟ صحیح ہے۔ یہ ہر بری چیز میں داخل ہونے والا مرد ہو عورت ہو، وہ اس کو ہوشیار کہتے ہیں۔ بہت ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے۔ کہاں تک پہنچ گیا؟ وہ تو گورنر سے مل کے آ گیا، ہوشیار گورنر سے مل کے آ گیا ہے، تو ان سے مل لیا، یہ نوکری کروا دی، وہ اس سے لگوا دیا، وہ کر لیا، دکان خرید لی، پلاٹ اس کو مل گیا اتنا، یہ سب ہوشیاری ہو رہی ہے۔ پلاٹ وہاں کا پلاٹ کدھر ہے؟ وہاں کے پلاٹ میں گرمی آ رہی، کیا ہو رہا؟ کہیں بغلی میں تھا جہنم، وہاں وہ والا پلاٹ مل رہا۔ ٹھیک ہے، ہوشیاری کتنا خوبصورت قول ہے، کتنا مزہ لیا جائے، اس کو خوش ہوا جائے۔ لیکن دل چاہتا کہ ہر قول کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایک تصویر درود پڑھ کے مولا مشکل کشا کو ہدیہ کر دیں، ائمہ کو ہدیہ کر دیں، یا آپ کے ہے نا۔ ہوشیاری اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، حرام باتوں سے بچنے اور اپنی آخرت سنوارنے کا نام، یہ جس کو کہتے ہیں ہوشیاری، کہ آخرت سنوارے۔ اور بیوقوف وہ ہے جو دنیا میں مصروف ہو کر اپنی آخرت کے حصے کو گنوا دے۔ بیوقوف کون ہے؟ جو دنیا میں مصروف ہو کر اپنی آخرت کے حصے کو گنوا دے۔ ٹھیک لیا؟ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف وہ ہے جو دنیا میں مصروف رہ کر اپنی آخرت کے حصے کو گنوا دے، اور کان پکڑ کے باہر نکال دیا جائے کہ ملک الموت آ گیا، چلو سب وقت اس نے گنوا دیا۔ کیسے؟ ایک اور سن لیجیے، ہم نے کہا تو سنائیں گے،
کیونکہ بہت ساری بچیاں نئی بھی ہیں اور کہیں گی یہ آخرت آخرت کر رہے ہیں، تو ابھی اتنی جلدی ہضم نہیں ہوگا، سمجھے آپ. لیکن یہ کہ بار بار ریپیٹ کیا جائے تو شاید ہضم ہو جائے کہ ہاں واقعی. جب کان میں بات پڑی رہے گی بیٹا، جب کسی کو بیمار دیکھو گے، کسی کا انتقال ہوگی، سنو گی تو کہو گیا یہ گیا. اب سب جو کچھ اس نے کیا ہے اب سب اس کے سامنے آئے گا، تو کیوں نہ اچھا کریں. اور ہمیشہ رہے گا، بہت مزہ آئے گا. اتنی مزیدار جگہ ہے آخرت، اتنی مزیدار جگہ، جنت ایسی مزیدار جگہ کہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ جتنا سوچ سکتے ہو سوچو، جتنا سوچ سکتے ہو، مزے کی بات، اچھی بات، خوبصورت بات، لطف کے سوچ. لیکن جب دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے. یہاں کی کوئی چیز سوچو، بتاؤ کیا اس کو دیکھنے کے بعد حیران ہو جاؤ گے؟ ہاں حیران ہو جائیں گے. کس چیز کو دیکھو؟ کہ جو گھونگھٹ اٹھلا تو حیران ہو گئے، حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کون ہے. بہت، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہوں. آپ خود سوچئے، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہوں اور وہ تبلیغ کر رہے ہوں کہ کلمہ پڑھو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، جنت ملے گی. تو وہ جنت ایسی معمولی سی ہوگی. وہ دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے، آپ کا مولا کہتا ہے کہ کوڑی کے ہاتھ میں سور کی بے گوش ہڈی سے زیادہ بدتر یہ دنیا میرے نزدیک ہے. اس دنیا پہ ہم اتنا مر رہے ہیں کہ باپ کو قتل کر رہے ہیں، بھائی کو قتل کر رہے ہیں جائیداد کے لیے، اس کے لیے وہ آ کے گھر میں سب کو جلائے ڈال رہے ہیں، بیوی جل گئی، وہ مر گئی، یہ کر. کیا ہو رہا ہے یہ ہو اس لیے رہا کہ ان کے کانوں تک کوئی بات نہیں پہنچائی جا رہی. کبھی پورا صبح سے شام تک ٹی وی دیکھ رہی، ہر چینل کو بدل کے کبھی کوئی بات بتائی جاتی. کوئی حادثہ ہوتا تو اس میں کوئی عالم آگے بات کرتا کہ یہ جو کیا گیا یہ حرام ہے، اس سے جو آخرت میں یہ نقصان ہونے والا. کبھی سننے میں نہیں آتی بات. یہ سب لوگ ہیں اتنے سارے لوگ کہ اگر ابھی نکالا جائے ان کے اوپر کوئی بات آ جائے تو کروڑوں کی تعداد میں سارے نکل آئیں گے. یہ کون لوگ ہیں یہ؟ بھائی ہم کو سب کو اپنی اپنی قبروں میں اکیلے اکیلے جانا، ساتھی کوئی نہیں ہوگا. تو اپنا ہمارا اعمال جو ہوگا یہی ساتھی ہوگا. جتنا اچھا اعمال ہوگا اتنا ہی خوبصورت ساتھی ہوگا، جتنا اچھا اعمال ہوگا اتنا ہی خوبصورت ساتھی ہوگا. اتنا خوبصورت ہوگا کہ قبر سے لے کے کیسی اندھیرا، کیسا وہ، کیسی پریشانی، کیسی وحشت کچھ بھی نہیں آپ کو نہیں ہوگی. قبر سے لے کے، برزخ سے لے کے، میدان قیامت سے لے کے، پل صراط سے لے کے، میزان سے لے کے جنت کے دروازے تک لے جائے گا. آپ کو بہلاتا ہوا وہاں تک آپ کو لے جا کے پہنچا دے گا اور کہے گا جنت مبارک ہو. تو بندہ پوچھے گا تو ہو اے اللہ کے بندے تو ہے کون جو قبر سے لے کے اب تک مجھے بہلاتا ہوا چلا آیا، مجھے کوئی وحشت کچھ بھی. کہ میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو تم کسی مومن کو خوش کرتے تھے، پہنچاتے تھے، وہ نیکی ہوں میں. تو جتنی زیادہ نیکیاں کیجیے گے، جتنا زیادہ تقویٰ اختیار کیجیے گا، جتنا زیادہ وہ کیجیے گا اتنی زیادہ اچھا وہ ہوگا. جب آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا پھر جنت پہ کیا کہنا. یہ وہ دل ہوگا کہ جس میں کبھی کوئی غم پیدا نہیں ہوگا. خالی یہ کہ جنت کی جتنی چیزیں سب پہ، ہر ایک بات پہ مر جائے آدمی. اگر موت ہوتی ہے ہر ایک بات مر جاتا. اگر اتنی ایسی چیز ہے جنت 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 یعنی کہ یہ 16 سال کی خاتون اور لاٹھی ٹیک کے چل رہی ہیں. اتنی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں. اور یہ مصیبت کس لیے اٹھائی گئی کہ ان کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا گیا. تو جنت معمولی سے ہوگی جس کی سردار جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. یہ حسنین، حسن حسین جنت جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ کون سی جنت ہے؟ یہ تو کوئی دیہات ہے کوئی، وہاں کے سردار بنایا گیا انہیں. وہ جنت ہے، جنت جس کے سردار حسن حسین ہے. سوچے کہ وہ جنت کیسی ہوگی، عالی شان جنت ہوگی. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کام کرو. تو بہرحال ایک صاحب تھے، ایک واقعہ سنانے جا رہے تھے، رہ گیا. سنائیں واقعہ پھر آ کے بعد میں ساری چیزیں، سارے واقعہ تو آج ہی سنا دیں گے، اگلی دفعہ آئیں گے تو کیا سنائیں گے. پھر کوئی اور اللہ سے توفیق کی بھیک مانگی ہے، کوئی اور مل جائے گا آپ کو. تو بہرحال تو وہ ایک صاحب تھے، ہم نے شاید کبھی سنایا، یاد ہوگا. لیکن دیکھیے یہاں بھی کیسی آتی ہے کہ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو آخرت کا کام کرنے کے لیے. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بیوقوف وہ ہے جو دنیا میں مصروف رہ کر اپنی آخرت کے حصے کو گنوا دے. اب دیکھیے اس نے اپنے حصے کو کیسے گنوایا. ایک کسان تھا، وہ ہل چلا رہا تھا، اس کو کوئی چیز ٹکرائی تو ہل سے نکلی وہ چیز، تو بڑی خوبصورت تھا، پتھر تھا، حسین پتھر تھا، روشنی دے رہا تھا، یہ تھا وہ تھا. گھر لے آیا، بیوی کا لو لے جا کے اس کو رکھو. تو ہم لوگ رکھ کے کیا کریں گے؟ بیوی تھوڑی سمجھدار تھی
پھر اس کو لے جا کے بیچو، پیسے لے کے آؤ، یا کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، تم اس کو رکھو گے، اس کو کیا کر، بازار لے جاؤ۔ بازار لے آیا، شہر میں لے کے آیا، جس دکان پہ جا رہا وہ کہہ رہا اتنی قیمتی پتھر ہم نہیں لے سکتے، ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، بہت قیمتی ہے، ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، بہت قیمتی، جہاں جا رہا وہیں سے سب بھگایا جا رہا۔ بڑا افسوس ہوا، تو جہاں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر ایک نے کہا کہ ایسا کرو، حاکم وقت کے بعد چلے جاؤ، اگر اس کو پسند آ گیا تو تم کو اچھے پیسے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، گیا حاکم وقت کے پاس، لے جا کے دکھایا، اس نے دیکھا مبہوت ہو گیا، اس نے کہا جس کو تو ہر قیمت پہ ہم لیں گے، کچھ بھی ہو جائے اس کو لیں گے ہر قیمت پہ۔ بلایا وزیروں کو، اس کی قیمت لگاؤ، کہ سرکار اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، اتنا قیمتی کہ ہم بتا نہیں سکتے اس کی قیمت۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کیا جائے؟ کہا اچھا ایسا کرو، اس کو ہمارے خزانے میں لے جاؤ، خزانے والا جو محل کا جو حصہ خزانے والا ہے، جہاں کئی ایک کمرے ہیں بہت ساری، وہاں اس کو لے جاؤ، اور اس کو لے جا کے اس کو بند کر دو اس میں، اور کہو 1 گھنٹے تک جتنا سامان بٹور سکتے ہو لے سکتے ہو سب لے، سب اٹھا لو۔ سنیے گا، وہ گیا، آپ بھی گئی ہیں اس خزانے میں، آپ لوگ بھی گئی ہیں خزانے میں، بھی سناتے ہیں وہ خزانہ کون سا ہے، پتہ چلے گا وہ خزانے میں تو آپ بھی گئی ہیں۔ خزانے میں گیا بھائی، دیکھا پہلا کمرہ اس نے دیکھا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہی دیکھا اس نے، اٹھا رہا، اچھال رہا، خوش ہو رہا، چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے، بہت خوش ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکلا، دوسرا دروازہ دیکھا، وہاں گھسا تو وہاں سونے کے زیورات، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے، دیکھ کے اور حیران ہو گیا۔ چمکدار سونا آج والا تھوڑی ہے کہ آپ کو کہہ کے دے گا 24 کیرٹ کا، پتہ چلا گھر میں لا کے دوسرے سے دیکھا تو 15 کا نکلا، 14 کا نکلا، یہ نکلا وہ جعلی۔ ہر کام، کوئی کام ایسا پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے اندر 2 نمبری پن نہ ہو، کوئی کام نہیں ملے گا، کیونکہ لسٹ بنائی جائے گی تو اس میں پاکستان کا نمبر سب سے اوپر ہوگا۔ وہاں اچھا، اب اس کے اندر تھوڑی دیر رہا، دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا، دوسرا دروازہ دیکھا تو وہاں ہیرے جواہرات تھے۔ اب تو یہ بالکل دنگ رہ گیا، مبہوت ہو گیا، ہیرے جواہرات، کیا تھیلا کندھے پہ ڈالے ہوئے ہیرے جواہرات، مبہوت ہو گیا، تو سنسنا گیا بالکل۔ اس نے دل میں کوئی ایک بات آئی کہ چلو اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا، ہیرے جواہرات کے علاوہ کیا ہوگا۔ دیکھا بادشاہ کا بہت عالیشان جو تخت تھا وہ تھا، عالیشان بہت بنا ہوا، دیکھ کے بڑا خوش ہوا، ایسے ایسے چھوا اس نے تو بڑا نرم سا لگا اسے، بہت نرم سا، کیا مزہ آتا ہوگا بادشاہ کو سونے۔ یہ بیچارہ کسان تھا، زمین میں بورے پہ سونے والا، اس نے کہا یار تھوڑی دیر لیٹتے ہیں اس کے بعد، سو گیا، بس تھوڑی دیر لیٹا تو اس کو نیند آ گئی، سو گیا۔ گھنٹہ پورا ہوا، وہ آئے کہ آپ کون، کہ میں ملک الموت۔ سارے کارندے آگے پکڑ کے اس کو لے گئے، چلاتے ہی رہ گیا، باہر نکل کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہائے غضب یہ کیا ہوا، یہ سب چیز مجھ سے چھوٹ گئی۔ وہی حال ہم لوگوں کو ہوگا، کیا ہوگا کہ اپنی آخرت کے حصے کو گنوا بیٹھے۔ آخرت بچپنا آیا کچھ نہ کیا، کیونکہ ہمارے ہاں بچپنے والے کو کھیلنے ہی کو کہا جاتا، ماں باپ بھائی بہن چچا ماموں تایا دادا کسی نے بھی نہیں بتایا کہ یہ بچپنا کیا ہے تمہارا۔ گریٹ ٹائم آف لائف کیا ہے؟ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرے۔ پتھر پہ لکیر مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، یہ پتھر پہ لکیر ہو جائے گی، تم سکھاؤ ان کو۔ یہ وہ والا زمانہ تھا، نکل گیا ہمارے بزرگوں کی وجہ سے یا ہمارے دوسرے لوگوں کی وجہ سے، جو ہمارے پیرنٹس سے نکل گیا۔ اب آیا جوانی کا زمانہ۔ ابھی جوانی کا زمانہ کیا ہے کہ جوانی کی عبادت تو ایسی کہی جاتی ہے کہ جس طرح کی ہماری عبادت باقی عوام کے انبیاء کی عبادت عوام کے وہ اتنا فرق ہے، جو انبیاء کی عبادت عوام میں فرق ہے اتنی جوان کی عبادت میں اور عام لوگوں میں فرق ہے۔ اگر جوان لوگ پرہیزگار متقی ہوں تو مولا مشروق تھا عجب نہیں کہ فرشتے ہو جائیں، عجب نہیں کہ فرشتے ہو جائیں۔ جوانوں کو کہاں لگایا گیا؟ آپ کو پتہ کہاں گیا؟ وہ وقت گیا، بچپنا گیا، یعنی چاندی گئی، چاندی کا کمرہ نکل گیا، اس کے بعد سونے کا کمرہ بھی نکل گیا جوانی والا، اس کے بعد اب کون سا کمرہ آیا کہ ہیرے جواہرات کا۔ کہ تو بوڑھا آدمی ہے، دانت اس کے نہیں، فلانا اس کے نہیں، چلا اس سے نہیں جا رہا، تجربہ اس کے بعد بہت ہے، لیکن تجربہ بہت ہے اس کے بعد، بوڑھا آدمی ہے، تجربہ بہت ہے اس کے بعد، جدھر سے گزرے جو بات بتائے گا وہ سونے کے قلم سے لکھے جانے والی باتیں ہوں گی۔ یہ امر بالمعروف نہی منکر کرنے والا بندہ آ گیا،
بزرگ تمہارے درمیان میں ایسا ہے، رسول اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں بزرگ تمہارے درمیان ایسا ہے جو امتوں میں نبی ہوا کرتا ہے۔ نبی کیا کام کرتا ہے کہ نبی لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، عقل و دانش کے بعد اچھی باتیں بتاتا اس کو، یہ نبی کام کرتا ہے۔ پھر اس کمرے میں پہنچے تو وہاں بھی پہنچ کے کچھ نہ کیا، پھر جا کے سو گئے، پھر ہوا کیا کہ وہی ہو گیا، آئیے کام ہو گیا آپ کا، نکل لیجیے۔ تو وہ والا حصہ ہے جو ہم لوگوں نے خراب حصہ گنوا دیا، تو اس طرح سے نہ گنوائیں ہم لوگ اپنے وقت کو۔ جو وقت ہے آپ کے پاس ابھی بھی، جو وقت ہے اس کو غنیمت جانیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی عمر کی درازی کی دعائیں مانگیے، کیونکہ جتنے دن آپ زندہ رہیے کہ نیک کام کیجیے گا اتنے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن ہمارے یہاں تو الٹا کام ہو گیا نا سارا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی نے، جس بندے نے اپنے بال اسلام میں سفید کیے ہوں، اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب کرتے ہوئے حیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ہم نے اس کی نافرمانی کی، وہ ہم پر عذاب کرتے ہوئے حیا کر رہا ہے۔ کتنے غضب کا مقام ہے، کتنا بہترین میرا رب پروردگار ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ہم پہ عذاب کرتے ہوئے حیا کر رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کے رسول اللہ رونے لگے۔ جب رسول اللہ رونے لگے تو اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ تو ان پہ عذاب کرتے ہوئے حیا کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے۔ کون جتنی بزرگ ہے گھروں میں، خاندانوں میں کیا ہو گیا؟ یہ عورتوں کو کیا ہو گیا؟ بوڑھی عورتوں کو کیا ہو گیا؟ یہ صرف لڑائی جھگڑا اور دنگے فساد کے علاوہ کچھ، کتنی ہمارے پاس ٹیلی فون، کتنی ساری میسیج آتے رہتے جو حساس لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہوتی۔ کیا ہو رہا؟ تمہیں تو تجربہ کار ہو، تمہارے پاس تجربہ ہے، تم آگے بات بڑھاؤ، اچھی بات کو آگے کرو، لیکن تم اسی میں لگی ہو، پانی پلاؤ، فلاں نے نہیں کیا تم نے، تو ایمان نے یہی سکھایا، تم نے فلاں نے، بھائی یہی اسی میں لگی رہتی کہ تمہارا مقام تو کون سا مقام؟ تمہارا مقام تو کہا جائے بزرگ تمہارے درمیان ایسے جو امت میں نبی ہوا کرتا ہے، تو تمہارا مقام کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے تمہارا؟ تم کہاں پہنچی ہوئی ہو؟ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ اب جب آئیں گے تو ایک حدیث جو اکثر بیشتر ہم سناتے تھے، تو حیرت انگیز حدیث ہے، حیرت انگیز، گھر کے کام کرنے میں کا ثواب جو بتایا گیا ہے، حیرت انگیز حدیث، لیکن پھر سنائیں گے، پھر سنائیں گے، پھر سنائیں گے کہ آپ دیکھیے کہ وہ عورتیں اٹھ کے کھڑی ہوتی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، کہتے بیٹا بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ایک گلاس پانی تو پلانے دے، تم تو کوئی کام مجھے نہیں کرنے دیتی، بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا اتنا بڑا ثواب، اتنا زیادہ ثواب جو کوئی اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ یہ بہو میری آئی تو مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی، نہیں، بہو مجھے آئی تو میں اسے کچھ نہیں کرنے دے رہی ہوں، سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہی، صرف دن رات کو ماسی، اب تم آ گئی تو اب پہلا کام تو یہ ہوگا چلو ماسی نکال دی جائے گی۔ تو لطیفے بنائے ہوئے لوگوں نے، کیونکہ ہوتا یہی ہے ہندوستان کا، عورتیں جو ہے پیر کی جوتیاں ہیں، ان کے پیر کے نیچے اولاد کی جنت ہے، جنت جس کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہیں، اس جنت کے لیے یہ جنت ماں کے پیر کے نیچے رکھ دی گئی، اتنا بلند مقام ہے۔ لیکن یورپ نے بہت یہود نصارہ پہ بات ختم کر رہے ہیں، ان لوگوں نے عورتوں کو باہر نکال کے بزنس کے لیے، پیسے کے لیے، کیونکہ پیسے کے پجاری تھے نا یہودی بنیے، تو پیسے کے لیے انہوں نے کیا کیا، سستا چیپ لیبر نکالو باہر، کہ فحاشی ہو، بےغیرتی ہو، کچھ بھی ہو، ان کی عزتیں لوٹیں، کچھ بھی، اس سے ان کو کوئی واسطہ نہیں، ان کو پیسہ چاہیے اور دنیا کو لڑانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محمد علیہ محمد کے صدقے میں محفوظ رکھے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی آخرت بنانے کی، آخرت سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومنین مومنات جو جہاں جہاں پریشان، ان کی پریشانی دور کر پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ان کے قرضوں کو عطا فرما، پروردگار تمام مومنین مومنات کے ہر طرح کی دنیا کی شر اور خرابی اور برائیوں سے محفوظ رکھے، امام زمانہ کے جلد سے جلد ظہور فرما پروردگار، ان کے انصار و امان میں ہمیں شمار فرما۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ يا صاحب السماء اللجن